بتائیں کو آرگومنٹیٹیو بات بتائیں کہ فہد صاحب یہ چیز نا اگر آپ نہیں کرو گے نا، حدیث کو چھوڑ دو گے تو یہ چیز نہیں آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، دین آپ کا اس کانٹیکسٹ میں پورا نہیں۔ ہمیں کو پھکی والا جواب دیں جیسے انجینئر صاحب پھکی والا دیتے ہیں نا۔ اچھا پہلی تو بات یہ اب انجینئر پہ بات نہیں شروع کریں۔ نہیں میں بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہے تو پلمبر، ٹوٹیاں ٹھیک کرنے والا یا رینچ پانے اٹھانے والا، نہیں یہ چلے گا، یہ کٹے گا نہیں کٹے گا نہیں۔ لوگوں نے ہماری لوکیشن ڈھونڈنا شروع کر دی ہے مولانا صاحب۔ اچھی بات ہے یار کہ پلمبر جو ہے وہ آپ کو انٹرنیشنل نمبرنگ کے جھانسے میں دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ حدیث بتا ہوتا ہے یہ بخاری میں ہے، یہ مسلم ہے، لیکن جو اس نے پکچر لگانی ہوتی ہے وہاں پر وہ موجود ہی نہیں ہوتی۔ رائی کو جو رائی بھی نہیں تھی پہاڑ بنا چکے ہیں مرزا صاحب، صرف اپنی سپیکنگ پاور کی وجہ سے۔ بڑا احسان ہے مولانا اسحاق رحمۃ اللہ کا کہ انہوں نے بتایا کہ آپ کا جو کلمہ طیبہ ہے یہ بھی قرآن اور حدیث میں ایگزسٹ نہیں تھا۔ مولانا صاحب جھوٹ بولنے میں کافی دلیر تھے، وہ جو ہے وہ بات کر جاتے تھے، جبکہ حقیقت میں کو کاؤنٹر چیک کیا جائے تو وہ نہیں ہوتا تھا۔ علماء آپ انکلوڈنگ آپ سبھی، مجھے ان سے اختلاف یہ رہتا ہے کہ یار حسن ظن تو رکھیں، اگلا بندہ ایک آنےسٹ مسٹیک غلطی کر سکتا ہے۔ ہم کہتے نہیں، جھوٹ ہی ہوتا ہے کہ میں چیز جانتا ہوں، میں جان بوجھ کے گمراہ کروں گا۔ یا جاوید احمد گامدی، اصل نام تو یہ ہے ہی نہیں۔ کیا ہے اصل نام؟ دسو نا سر۔ پوچھیے نا ان سے، نام ہے ان کا غامدی صاحب کا۔ غامدی صاحب کا جاوید نام نہیں؟ جاوید نام نہیں۔ اسی طرح طاہر القادری اصل نام کیا ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جو اپنی ذات کے ساتھ، اپنے نام کے ساتھ اوریجنل نیم جو ان کے والدین نے رکھا ہے وہ آن نہیں کر سکتے، وہ اصل دین کو کہاں سے آن کریں گے؟ مجھے بتائیں کیا تقدیر میں اف اینڈ بٹس کر کے لکھا ہوا ہے؟ اگر اس بندے نے یہ راستہ لیا تو یہ ہوا، اگر اس بندے نے یہ کیا تو یہ ہوگا، کہ بھائی میرے نصیب میں لکھ دیا گیا رزق تو میں محنت کیوں کروں؟ نصیب میں ہوا نا آگے زندگی تو میں کود پڑتا ہوں آگ میں۔ پہلی تو بات یہ کہ جس نے تقدیر کو اتنا ہی سمجھا ہے اس نے تقدیر کو سمجھا ہی نہیں۔ جیسے کہتے ہیں صدقہ موت کو بھی ٹالتا ہے، رزق کو بھی بڑھاتا ہے، یہ دونوں چیزیں چینج ہو سکتی ہیں۔ یہ آئی کہاں سے ایمان مفصل مجمل؟ یہ ٹھونسی گئی ہیں یا واقعی کہیں ایگزسٹ کرتی ہیں یہ چیزیں؟ میں نے کہا ہے کہ یہ جو 6 کلمے آپ نے بنا لیے ہیں نا، ہاں یہ کہاں سے؟ یہ مروج نہیں ہے، کلمہ صرف ایک ہی ہے، کلمہ شہادت۔ کلمہ شہادت۔ آپ اپنے گھر میں اپنی پیدائش پر اپنی والدہ کی خبریں یاد مان لیں کہ آپ کے ابا جی کون ہیں، اور آپ نبی کی زبان سے ارشاد ہوا قول جو ہے وہ فرمان ہے، اسے آپ خبر احاد کہہ کے رد کر دیں۔ جیسے مسند احمد حدیث کی بڑی کتاب ہے، موطا امام مالک، یہ صحاح ستہ کے اندر تو شامل نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث اگر بخاری اور مسلم کی ہے تو اس پر تو امت کا اجماع ہے کہ اس میں تمام روایات صحیح ہیں۔ باقی جہاں بھی حدیث کسی بھی حدیث کے کتاب کے اندر آ جائے گی اس کو چیک کیا جائے گا۔ لہذا احادیث کو صرف اگر کتب ستہ میں بند کر دیا جائے تو دین کا ایک بہت بڑا ذخیرہ آپ جو ہے اس سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ میری ایک آڈینس میں سننے والا ایک بندہ ہے، ایک میری بہن ہے جو کہتی میں اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوں، یہ جو ضعیف الطبع اور سلیم الفطرت آدمی عجیب الخلقت اور مافوق الفطرت کتابوں اور انسانوں کے نام لے رہا ہے، مجھے اس کی کک سمجھ نہیں ہے، مجھے 33 نمبر لے کے پاس ہونا ہے، مجھے سیدھا سیدھا فارمولہ بتائیں۔ میں دسو ساڑھے کول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتانے کے لیے وہ اے گریڈ کی احادیث ہیں، وہ ہم کیوں نہیں لے کے آتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی وہ رفع الیدین کیوں کرتے تھے؟ بت رکھے ہوتے تھے بغلوں میں، جھوٹ، ٹھیک ہے، بت رکھے ہوتے تھے، اور اس لیے آپ نے کہا جی نماز میں رفع الیدین رکو کر دیا نہیں ڈگ دے ہیں، رکو کر دیں ڈگ دے انج کرن۔ آپ کے وہ مولوی جو کچی روٹی پکی روٹی پڑھ کے ممبر پہ آپ نے بٹھا دیے، گویے کو، ہر نعت خان کو جس نے صرف گیٹ اپ اختیار کر لیا اس کو سمجھ لیا کہ یہ عالم ہے۔ سر اب تھوڑی لڑائی کرتے ہیں، آپ جنا کیپ پہنتے ہیں، آپ ویسٹ کوٹ پہن کے آئے ہیں، آپ بات اس طرح کریں گے جیسے جمعے کے ممبر پہ بیٹھ، آپ عوام کی طرح کیوں نہیں ہیں؟ اگر دینی کتاب ہے کیا ضرورت ہے اس پہ اتنے پھول بوٹے بنا کے؟ مجھے وہ ایک عام کتاب کی طرح کیوں نہیں ہو سکتی کہ میں اسے بیڈ سائڈ پہ رکھوں اور سکون سے اس چیز کو پڑھ لوں؟ اپنی برانڈنگ اگر ایسے کرے نا، کوئی ذرا دلیر بندہ ہوں میں، لڑ جاتا ہوں کسی کے بھی ساتھ، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو آپ سے سوال اس لیے نہیں کرتے ہوں گے کہ یار یہ اوفینڈ ہو جائیں گے میری بات سے۔ چلے پھر ایسا نہیں ہو سکتا مکس اینڈ میچ ہو، کس دن آپ صرف پینٹ شرٹ پہن کے آئیں، ٹی شرٹ پہن کے ہمارے پاس آئیں، غیر اسلامی تو نہیں ہے یہ چیز، کس دن آپ بال پیچھے باندھ کے آئیں، کچھ ایسا ہو سکتا ہے؟ اچھا ویسے حیران کون بات بتاؤں، میں نے لاہور میں پینٹ کوٹ پہن کر نا جمعہ پڑھایا۔ پھر چنگی نہیں ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ڈیئر فیلرز، ویلکم ٹو ایف کے پوڈ کاسٹ۔ سچ بولنا ہمارے معاشرے میں بھائی بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے، خاص طور پہ وہاں جہاں پہ جھوٹ کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہو۔ بہت بڑا جہاد ہے یار، سچ بولنا، انسان کو انسان سے جوڑنا۔ جو بھی یہ کام کرتا ہے اس کو نا لوگ بالکل ایئر برش کر کے سائڈ لائن کر دیتے ہیں، مگر میرے ساتھ آج ایک مرد مجاہد موجود ہیں جو کہ بھائی ڈرتے نہیں ہیں، بہت زیادہ بلنٹ ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں عبدالقیوم ظہیر صاحب۔ کیسے ہیں سر؟ اللہ کا کرم ہے، آپ کی دعائیں ہیں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سر یہ اتنا بلنٹ ایٹیٹیوڈ یہ کہاں سے آیا ہے؟ میرا ایمان یہ ہے کہ جب میں ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا، میں اس دنیا کو جانتا بھی نہیں تھا، میرے مالک اور میرے خالق نے میرے پیدا ہونے کے دن بھی لکھ دیے تھے
اور میرے واپسی آنے کا شیڈول بھی مرتب کر دیا تھا. صحیح. جب اتنا کچھ کلیئرٹی کے ساتھ اس نے میری تقدیر میں لکھ دیا تو اب مجھے کس چیز کا فکر ہوگا؟ لوگ گولی سے ڈر جاتے ہیں, لوگ دھمکی سے ڈر جاتے ہیں, دھونس سے ڈر جاتے ہیں. فہد صاحب, جو وقت میرے مالک نے میرا زندگی میں لکھ دیا نا, وہ موت نہیں ہو سکتی. واہ. اور جس وقت اس نے میری موت لکھ دی ہے وہ زندگی نہیں ہو سکتی. کیونکہ اس کے نظام کے اندر, نظام الہی کے اندر ایک ذرہ برابر بھی, ذرہ بھی بہت بڑا کہہ رہا ہوں, صحیح ہے, اس کا بھی ایرر نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جب اتنی کلیئرٹی ہے تو پھر کسی سے انسان ڈرے تو ڈرے کیوں؟ بالکل ٹھیک ہے. یا تو پھر میرا رب نہ ہو, اور اگر میرا رب ہے تو پھر مجھے ڈرنے کا کوئی جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ بالکل صحیح ہے. چلیں, میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اب یہاں سے ایک بہت بڑا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے, تقدیر کا مسئلہ. ٹھیک ہے کہ بھائی میرے نصیب میں لکھ دیا گیا رزق, تو میں محنت کیوں کروں؟ اگر میرے نصیب میں ہوا نا آگے زندگی, تو میں کود پڑتا ہوں آگ میں. ٹھیک ہے. اس طرح کی لوگ جب پھر باتیں شروع کر دیتے ہیں تو مجھے بتائیں, کیا یہ سوچنا ٹھیک ہے؟ پہلی تو بات یہ کہ جس نے تقدیر کو اتنا ہی سمجھا ہے اس نے تقدیر کو سمجھا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, سمجھائیں ہمیں. مقدر کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا, پھر خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر. اسباب اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں اور ان کی رہنمائی بھی مجھے کی ہے, ہر انسان کو کی ہے. ٹھیک ہے. ان اسباب کو اختیار کرنا اللہ رب العالمین کی چاہت ہے. جب ہم ان اسباب کو اختیار کر لیتے ہیں تو پھر اس کا ذمہ رب العالمین پہ چھوڑ دیتے ہیں. صحیح ہے. رزق آپ نے تلاش کرنا ہے, سورس اللہ عز و جل نے آپ کو دیے ہیں. صحیح ہے. اس میں اگر آپ رائٹ ڈائریکشن, یہ چوز آپ نے کرنی ہے. رائٹ ڈائریکشن جو ہے وہ سلیکٹ میں نے کرنی ہے, آپ نے کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب ہم وہ رائٹ ڈائریکشن نہیں تلاش کر پاتے تو پھر ہم بھٹک جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہی بندے کے لیے 10 راستے موجود ہیں, لیکن خالق کائنات نے اس کو جو فہم دیا, شعور دیا, علم دیا, عقل دی, اس کی بنیاد پر اگر وہ رائٹ وے سلیکٹ نہیں کر پاتا, پھر وہ کہتا ہے نہیں میرے مقدر میں تو رزق تھا ہی نہیں, میں تو جناب بس یہی لوگوں کے ٹکڑوں پہ ہی پلنے کے لیے تھا, یا میں نے دھکے کھانے تھے, میرے ساتھ ظلم ہو گیا. اللہ نے ظلم نہیں کیا, آپ نے اصل میں اصل سمت تلاش نہیں کی, کوئی اصل میں آپ نے راستہ جو ہے وہ چوز نہیں کیا, اس میں آپ غلطی کر بیٹھے ہیں. آج بھی آپ ریویو لے لیں, آج بھی آپ یو ٹرن لے لیں, آپ منزل پہ پہنچ سکتے ہیں, آپ خوشحالی کی طرف جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مجھے بتائیں, کیا تقدیر میں اس طرح سے ایف اینڈ بٹس کر کے لکھا ہوا ہے, اگر اس بندے نے یہ راستہ لیا تو یہ ہوا, اگر اس بندے نے یہ کیا تو یہ ہوگا؟ کیا تقدیر ایسے لکھی ہوئی ہے, یا اللہ تعالیٰ نے ہارڈ کوڈڈ لکھا ہوا ہے کہ عبد القیوم بھائی نے اس ٹائم پہ ہی اس بندے کے پاس پہنچنا ہے اور یہ بات کرنی ہے, اس اتنی مائکرو ڈیٹیلنگ کے ساتھ تقدیر لکھی ہوئی ہے؟ اچھا, اللہ عز و جل نے تقدیر, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کلیئر اینڈ کٹ, بالکل کلیئر ہے. مثلاً میں نے پیدا کب ہونا ہے, ٹھیک ہے, میں نے مرنا کب ہے, ٹھیک ہے, میری زندگی کے معاملات میں جو اہم فیصلے ہیں وہ مالک کائنات نے لکھ دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ان میں آگے پھر مجھے چوائس دی ہوا ہے. ٹھیک ہے. کہ میں نے اس میں, کیونکہ انسان کو مجبور نہیں کر دیا گیا, انسان مجبور مخلوق نہیں ہے, اسے اختیار دیا گیا ہے, لیکن آل ان آل اختیار نہیں دیا گیا, وہ اختیار صرف اللہ عز و جل کے پاس ہے. اچھا. اس باؤنڈری کے اندر جو مجھے عطا کی گئی ہے, زندگی کی باؤنڈری موت تک کی, اس میں مجھے چوائس دی گئی ہے. ٹھیک ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ٹھیک ہے. چاہے میں سیدھے راستے پر پہنچ کر اس کا شکر گزار بن جاؤں, یا میں غلط ڈائریکشن پہ جا کر میں پھر جو ہے وہ اس کا انکار کرنا شروع کر دوں کہ نہیں جناب یہ تو میرے ساتھ ظلم ہو گیا, میرے ساتھ زیادتی ہو گئی. تو تقدیر اللہ رب العالمین نے بالکل کلیئر لکھی اور اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے لکھ دی. تو ہر چیز ہارڈ کوڈڈ نہیں ہے, مطلب جیسے کہتے ہیں صدقہ موت کو بھی ٹالتا ہے, رزق کو بھی بڑھاتا ہے, تو یہ دونوں چیزیں چینج ہو سکتی ہیں سر. بالکل, موت کا ٹائم آگے جا سکتا ہے اور رزق بھی بڑھ سکتا ہے. اگر آپ نیکی کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں برکت پڑ سکتی ہے, اگر آپ صلہ رحمی کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں اضافہ ہو سکتا ہے, اور اگر آپ جو ہے صدقہ کرتے ہیں, جیسا کہ آپ نے بہت خوبصورت 2 چیزوں کو ڈسکس کیا, تو یقیناً رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی بھی تعلیم کی ہے. جہاں تقدیر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک اس کا علم پہنچایا, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے اندر ہی ان چیزوں کو ایڈ کیا کہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کی زندگی میں اضافہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اور ہم نے دیکھا ہے ایسا کہ آپ نے کوئی نیکی کی ہے, اس نیکی کے بدلے میں آپ کو سڈنلی پتہ چل گیا کہ میری زندگی میں اضافہ ہوا ہے. مثال کے طور پر رات ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک غیر مسلم ہے, ایک جگہ کھڑا ہے ایک بلڈنگ کے نیچے اور کوئی کام کر رہا ہے.
اچانک اس کی نظر کیا پڑتی ہے کہ سامنے مین سڑک ہے, اس کے اوپر ایک جو ہول ہے اس کا ڈھکن ہٹا ہوا ہے. اب اگر کوئی شخص یا کوئی گاڑی وہاں سے گزرے گی تو اسے حادثہ ہو سکتا ہے. وہ بندہ اپنی جگہ سے وہ موبائل یوز کر رہا ہے یا آئی پیڈ یوز کر رہا ہے, یوز کرتے کرتے آگے بڑھتا ہے اور جا کر اس ہول کو کور کرتا ہے. جو ڈھکن اس کا باہر نکلا ہوا تھا اس کو اس کے اوپر دیتا ہے. جیسے ہی وہ ڈھکن اس کے اوپر دے کے ابھی رکا ہی ہے کہ جس جگہ پر وہ کھڑا تھا وہاں پر اوپر سے ایک دھڑام سے بہت بڑی چیز آ کے گرتی ہے جو اس بلڈنگ کے اوپر کوئی پڑی تھی. ٹھیک ہے. اگر وہ اسی جگہ پر کھڑا رہتا, حالانکہ وہ مسلم نہیں ہے, بالکل ٹھیک, تو اس کی موت یقینی تھی. بالکل یقینی, اتنی وزنی چیز. لیکن اس نے جیسے ہی ایک نیکی کا کام کیا, کیونکہ یہ بھی میرے دین نے بتایا کہ صدقہ کیا ہے, آپ نے راستے سے ایک پتھر ہٹا دیا نا, روڑا ہٹا دیا اس لیے سے کہ کسی کو یہاں پر ٹھوکر نہ لگ جائے. بالکل ٹھیک. آپ نے ایک کانٹا ہٹا دیا ہے اس لیے کہ کسی کو چبھ نہ جائے, تو یہ بھی صدقہ ہے. تو اس نے جیسے ہی یہ صدقے کا کام کیا کہ اس نے وہ ہول کو کور کیا کہ کسی کی گاڑی, کسی کا خود قدم اس کے اندر جا سکتا ہے, تو مالک کائنات نے اس کے ذریعے اس کی جو موت یقینی تھی, اگر وہ ویڈیو دیکھیں, مجھے مل جائے گی تو ہو سکتا ہے میں آپ سے شیئر کر دوں, تو کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا دیا. تو یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب آپ نیکی کا کام کرتے ہیں یا صدقہ کرتے ہیں تو وہ آپ کو فوراً اس کا رزلٹ بھی دے دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں اس لیے یہ ٹاپک چھڑا کیونکہ جتنے بھی ملحدین ہیں نا, ان کا یہ بہت اسٹرانگ قسم کا نا ایک آرگومنٹ ہوتا ہے کہ بھائی آپ لوگ تو پھنسے ہوئے ہو, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو کس طرح سے اکاؤنٹیبل اس چیز میں ٹھہرایا جا سکتا ہے. اب میں آپ سے تھوڑا سا اور ڈفرینٹ اسی ٹاپک سے بات کروں گا. ہمیں بتائی جاتی ہے ایمان مفصل, ایمان مجمل, ٹھیک ہے, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ, ٹھیک ہے جی, اچھی اور بری تقدیر, شرح بھی پڑھ لیں. ہاں ٹھیک ہے, اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان. ایک تو اچھی بری تقدیر کا مطلب یہاں پہ کیا ہے بتائیں, اور دوسرا بتائیں یہ آئی کہاں سے ایمان مفصل مجمل, یہ کس نے ایجاد کی ہوئی ہیں, یہاں پہ کیوں ٹھونسی گئی ہیں, یا واقعی کہیں ایگزسٹ کرتی ہیں یہ چیزیں؟ یہ آپ نے میرا کویسچن جو تھا وہ آپ ریز کر چکے ہیں. ویری گڈ, ویل ڈن. مجھے اچھا لگا کہ آپ نے کچھ اسٹڈی کی ہے. جی جی جی. یہ جو الفاظ ہیں اس طرح کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے, نہ احادیث میں نہ قرآن مجید میں. اوکے ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو ایمانیات ہیں یہ اپنی اپنی جگہ پر قرآن مجید میں بھی موجود ہیں اور احادیث کے اندر بھی موجود ہیں, لیکن ان کو اس طرح اس رتب کے ساتھ, اس ترتیب کے ساتھ, اس ردم کے ساتھ جو بنا دیا گیا اور پھر ہمیں سکھایا جاتا ہے, اور اس کی ڈیپتھ میں کبھی بھی نہیں جاتے. بس وہ رٹے رٹائے مینا کا طوطا ہے, وہ بولا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, وہی کہانی چل رہی ہے اور پتہ نہیں ہے کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں, اور وہ نہیں ہے کہاں سے آئی ہے, یہ علم نہیں ہوتا. صحیح ہے. تو آپ کو بھی نہیں پتا سورس, بس چل رہا ہے سینہ بس. میں تو عرض کر رہا ہوں کہ اس کا سورس ہی نہیں ہے. اگر ان کو علیحدہ علیحدہ سے بیان کیا جائے تو یہ قرآن مجید کے اندر آیات بھی موجود ہیں, صحیح ہے, جہاں سے اس کو پک کیا گیا ہے, جہاں سے اس کو سلیکٹ کیا گیا ہے, لیکن اس کو کہا جائے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے الفاظ ہیں تو نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الفاظ سکھائے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں, بلکہ مجھ پہ نا بڑا احسان ہے مولانا اسحاق رحمۃ اللہ کا کہ انہوں نے بتایا کہ آپ کا جو کلمہ طیبہ ہے یہ بھی قرآن اور حدیث میں ایگزسٹ نہیں کرتا. مولانا صاحب جھوٹ بولنے میں کافی دلیر تھے, اللہ معاف کرے, مرحوم ہو گئے تو ہم کیا اب ان کے بارے میں. مرحوم تو میں نہیں کہتا, مرحوم کی آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے؟ اب یہ ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی. بالکل ہونی چاہیے. انسان کو تو موت نہیں آتی, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ تو زندہ رہتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی وہ صرف انتقال ہوتا ہے انسان کا. اب انسان کی ڈیفینیشن کرنی پڑے گی, انسان کو روح کہہ رہے ہو, سیلف کہہ رہے ہو, کیا ہے, ٹھیک ہے. یہاں صرف مادی دنیا کو چھوڑ کے آگے چلا گیا وہ انسان, صرف یہ بات ہے. مرحوم ایک علیحدہ بحث ہے. جی آپ عام طور پر یہ بات آئی ہے تو کہہ دیتے. جی جی جی, یہ اصلاح کی بات ہے. جی جی. مرحوم کا میننگ کیا ہے؟ لفظی مطلب ہم تو کہ وہ اس دنیا میں, مادی دنیا میں اب نہیں رہا ایک انسان, اس کو مرحوم کہہ دیتے ہیں. اچھا, یہی غلطی ہے نا. مرحوم ایک خبر ہے, اچھا, جس کی میننگ یہ ہے کہ اس پر رحم کر دیا گیا ہے, ٹھیک ہے. مغفور اسی طرح ہی خبر ہے کہ اس پر اس کو بخش دیا گیا ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک. اب آپ کے پاس کون سا سورس ہے کہ آپ ایکس وائی زی کسی کے متعلق بھی, جس کے متعلق قرآن نے بیان نہیں کیا, بہت پیاری, یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا, اور آپ نے اسے کہہ دیا جی اس پر رحم کر دیا گیا, گویا کہ آپ اللہ ہیں, نعوذ باللہ, یا آپ اللہ کے علم سے لے کر بتا رہے ہیں, تو یہ نہیں. مولانا کیا بات کہی آپ نے, بہت اعلیٰ. مجھے انتقال کا لفظ کہنا اب میں کہنا چاہ رہا ہوں, وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں, وفات پا گئے ہیں, بہترین, وفات پا گئے ہیں, ٹھیک ہے. مرحوم یا مغفور صرف اسی کے متعلق کہا جائے گا جس کی شریعت میں نص موجود ہوگی, ٹھیک ہے. یہاں پر یہ غلط العام ہے, بہترین بات, غلط العام, اور اس کی اصلاح اگر آپ
کے پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچتی ہیں تو میں سمجھوں گا کہ میرا آنے کا حق ادا ہو گیا ہے. بہت اچھی بات کہ آپ اپنے ہر مرنے والے کے ساتھ, ہر وفات پانے والے کے ساتھ, وہ اچھا ہے وہ برا ہے, آپ رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے کہ اللہ اس پر رحمت کرے, ہاں. یہ دعا ہے. ہاں مرحوم کہہ کر آپ کہہ رہے ہیں گارنٹی ہے, یہ سرٹیفائیڈ ہے کہ اس پر رحم کر دیا گیا ہے, استغفر اللہ, یہ مغفور ہے, اس پر جناب مغفرت کی سٹیمپ لگ چکی ہے کہ یہ معاف ہے, معاف ہو گیا, بخشا ہوا. جبکہ مغفور کے متعلق رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے کہ آپ سیدہ ام حرام کے گھر سوئے ہوئے تھے, آپ اٹھے تو آپ مسکرا رہے تھے. ام حرام رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ آپ کو اور مسکرائے, ہنسائے, کیا وجہ ہے آپ بڑے مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک لشکر دکھایا ہے میری امت کا, جو سمندر پر تختوں کے اوپر بحری جہاز جسے کہتے ہیں اس پر بیٹھے ہوئے ہیں سرداروں کی طرح, اور وہ غزوہ کریں گے, وہ سارے کے سارے مغفور اللہ ہوں, بخشے بخشائے ہیں. اب وہ جو گارنٹی دے دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ صحابیہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے, میں بھی ان میں شامل ہوں. آپ نے فرمایا تو ان سے ہے. تو اس طرح جن کے متعلق زبان رسالت سے گارنٹی مل گئی, ان کو تو ڈیفینیٹلی مغفور کہیں گے. ٹھیک ہے, باقی کسی کے لیے کوئی حکم نہیں ہے. بہترین بات. تو واپس آئیں, اگر اسحاق صاحب کی بات ہوئی صاحب پہ آئیں. تو اسحاق صاحب اس دنیا سے چلے گئے ہیں جی. اب انتقال والی بات بھی کچھ علماء کہتے ہیں, میرا ویسے اس سے بھی اختلاف ہے. ٹھیک ہے, منتقل ہوئے نا اگلی ایک دوسری دنیا میں, تو اس پہ کیا اختلاف ہے؟ ہاں, اس پہ اختلاف یہ ہے کہ یہ صوفیت کی ٹرم ہے. اچھا ٹھیک ہے. اشرف علی تھانوی صاحب, مولانا اشرف علی تھانوی صاحب, ایک بڑا نام ہے جی, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے بشتی زیور, ہمیں تو ایک ہی پتہ ہے. اچھا چلیں, المہند المفند. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے امداد المشتاق. اچھا, امداد المشتاق. امداد المشتاق. اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ فقیر مرتا نہیں ہے. اچھا, ایک دنیا سے دوسری دنیا میں انتقال کر جاتا ہے. ٹھیک ہے. یا صوفی مرتا نہیں, فقیر کے لفظ ہے, صوفی نہیں. ٹھیک ہے. فقیر مرتا نہیں ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے. اور میں نے حضرت جی کی قبر سے وہی فائدہ حاصل کیا جو ان کی ظاہری حیات میں حاصل کیا تھا. اب مجھے بتائیے, اللہ تعالیٰ تو موت بتا رہے ہیں, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کل نفس ذائقۃ الموت. موت کا مین ہی اس دنیا سے مر جانا ہے, ختم ہو جانا ہے, تعلق ختم ہو جانا ہے, اگلی دنیا. تو اس کو اگر انتقال کہیں گے, قرآن نے انتقال کا لفظ نہیں کہا, قرآن نے وفات کا لفظ کہا ہے, قرآن نے موت کا لفظ کہا ہے, قرآن نے میت کا لفظ کہا ہے. تو ہمیں وہ اصطلاحات جو ہمارے ایمانیات میں قرآن مجید کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے اندر سے ہیں, اسے ہم کیوں نہیں استعمال کرتے؟ تو اس لحاظ سے میں اس لفظ سے بھی اختلاف کرتا ہوں. برکیف بہت سارے علماء ہیں جو اس ٹرمنالوجی کو یوز کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جو اسحاق جھال والے تھے, انہوں نے جھوٹ بولنے میں بہت ہی دیدہ دلیری کی ہے. بہت سارے معاملات میں وہ جو ہے وہ بات کر جاتے تھے, جبکہ حقیقت میں جب ان کو کاؤنٹر چیک کیا جائے تو وہ نہیں ہوتا تھا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کلمہ طیبہ اس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے. میں نے کہا علیحدہ علیحدہ ہے, لا الہ الا اللہ علیحدہ ہے, محمد رسول اللہ علیحدہ لکھا ہے. لیک آف نالج کہہ سکتے ہیں. چلے میں اگر ڈاؤٹس کا میں ایک بات کہوں کہ آنیسٹ مسٹیک بھی سر ہوتی ہے, کئی دفعہ ہوتی ہے. مجھے علماء, آپ انکلوڈنگ آپ سبھی, مجھے ان سے یہ اختلاف یہ رہتا ہے کہ یار حسن زن تو رکھیں, اگلا بندہ ایک آنیسٹ مسٹیک غلطی کر سکتا ہے. ہم کہتے نہیں, جھوٹ ہی ہوتا ہے کہ میں چیز جانتا ہوں, میں جان بوجھ کے گمراہ کروں گا, جان بوجھ کے اپنے فائدے کے لیے کروں گا. اب وہی بات جیسے آپ نے کہا, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرحوم ہو گئے, رحمت ہو گئی, ایسے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے اگلا بندہ؟ یہ تو نہیں نا, وہ آنیسٹلی شاید یہی سمجھ. بڑی معروف کتاب ہے جی, کتاب الاسماء والصفات, امام بہقی رحمہ اللہ کی. ٹھیک ہے. جو علم کے طالب ہیں یا جو علماء ہیں, میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں نا جی, ان کے نزدیک اس کتاب کی بہت ویلیو. یہ اللہ عز و جل کی عظمت اور شان اور آپ کی صفات پر مشتمل کتاب ہے. ٹھیک ہے. کوئی ادنا سا جو علم سے تعلق رکھنے والا ہے اس کے علم میں بھی یہ کتاب موجود ہے. ٹھیک ہے. امام بہقی رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مکمل ایک حدیث کے اندر بغیر اف اور بٹ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لائے ہیں. کس کتاب کی, کون سی حدیث میں؟ کتاب الاسماء والصفات, امام بہقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے. انہوں نے حدیث کی کتاب مرتب کی. جی جی, اس کے اندر یہ موجود ہے. تو اب اگر یہ کہا جائے کہ نہیں جی یہ تو ہے ہی نہیں اکٹھا,
لہذا میں پھر یہی کہوں گا چلے جی لیک آف نالج ہے. نہیں اب ہمارے سیاستہ ہیں نا جنہیں ہم مانتے ہیں یا چلیں شیعہ بھائی کے اصول ہے کافی, یہ اب اے لیول کی بی لیول کی کتابیں ہیں. اب میں ان کی تعظیم میں وہ گستاخی نہیں میں کرنا چاہ رہا امام بہقی کی, ٹھیک ہے, لیکن وہ ہمارے ہاں تو یہ نہیں نا کہ کوئی اے گریڈ کی کتاب ہے کہ اب سارے اس کو ایگری کر رہے ہیں, میجورٹی از اتھارٹی نا, تو اس میں لیک آف نالج پھر آپ کہہ لیں. اس میں اہل سنت جو ہے نا جی, ان کے نزدیک جو کتب احادیث ہیں ان میں صرف بخاری اور مسلم یہ ایسی دو کتابیں ہیں کہ جن کی تمام احادیث صحیح ہیں. باقی احادیث کی بہت زیادہ کتابیں ہیں, صرف 6 نہیں ہیں, 6 تو مشہور ہو گئی ہیں نا. ٹھیک ہے, ہماری بہت ساری کتابیں ہیں جو کم از کم 60 کتابوں پر 60 کتابیں ہیں. جیسے مسند احمد حدیث کی بڑی کتاب ہے, موطا امام مالک ہے, ٹھیک ہے, اولین حدیث کی کتاب ہے, لیکن سب سے پہلی موطا یہ صحیح ستہ کے اندر تو شامل نہیں ہے, یہ کتب ستہ کے اندر شامل نہیں. تو اسی طرح اور بہت ساری کتب موجود ہیں جو احادیث کی. ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث اگر بخاری اور مسلم کی ہے تو اس پر تو امت کا اجماع ہے کہ اس میں تمام روایات صحیح ہیں. باقی جہاں بھی حدیث کسی بھی حدیث کے کتاب کے اندر آ جائے گی اس کو چیک کیا جائے گا, وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے, وہ ضعیف بھی ہو سکتی ہے, وہ صحیح کی قسم حسن بھی ہو سکتی ہے, وہ شاذ بھی ہو سکتی ہے. لہذا احادیث کو صرف اگر کتب ستہ میں بند کر دیا جائے تو دین کا ایک بہت بڑا ذخیرہ آپ جو ہے اس سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اسی طرح اگر تشیع کی طرف چلا جائے تو کتب اربع 4 کتابیں ان کے اندر ہیں, صرف اصول کافی نہیں ہے, ملا یحضر الفقیہ ہے, الاستبصار ہے, تہذیب الاحکام ہے. یہ ساری کتابیں ان کی ایسے ہیں جیسے ہمارے نزدیک کتب ستہ ہیں, لیکن ان کے علاوہ بھی تشیع کی حدیث کی کتابیں موجود ہیں, میرے پاس بھی موجود ہیں. جی ٹھیک, تو صرف مشہور ہونے کی بنیاد پر کہہ دینا کہ اتنی ہی ہیں باقی نہیں ہیں. تو جو کتاب میں بتا رہا ہوں کتاب الاسماء والصفات امام بہقی رحمہ اللہ کی, امام بہقی بہت بڑے محدث ہیں, اچھا بڑا نام ہے, کوئی چھوٹے انسان نہیں ہیں. اسماء اور رجال کے اندر تو وہ امام ہیں اپنے. تو انہوں نے یہ کتاب لکھی اور اس کے اندر واضح طور پر موجود ہے, اور جگہ پر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا الحمدللہ ہمارے پاس دلائل موجود ہیں کہ ٹھیک صحیح ہے. لیکن میں نے اس پہ پہلے بھی گفتگو کی ہوئی ہے اور میری وہ گفتگو وائرل ہے. میں نے کہا ہے کہ یہ جو 6 کلمے آپ نے بنا لیے ہیں نا, ہاں یہ کہاں سے, یہ مروج نہیں ہے, یہ مسنون نہیں ہے. کلمہ صرف ایک ہی ہے, کلمہ شہادت, کلمہ شہادت, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ کلمہ ہے. اس کی ہی شارٹ فارم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. بالکل, وہاں پر اوتھ ہے, یہاں پر خبر ہے. اگر آپ کسی شخص کو مسلمان کرنا چاہ رہے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے سے مسلمان نہیں ہوگا, شہادت جب تک وہ شہادہ نہیں دے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ. صحیح بات ہے. یہ ایک کلمہ ہے. باقی کلمات جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں یہ کچھ مولویوں نے بنائے ہوئے ہیں اور کچھ مختلف دعائیں ہیں جن کو انہوں نے کلموں کو نام دے دیے ہوئے ہیں, جبکہ حقیقت میں 6 کلمے نہیں ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ نا ایک پرسیپشن بہت ہی عام ہے اور بہت سے لوگ ان کو پروموٹ کرتے ہیں, جیسا کہ غامدی صاحب ہیں, آپ کے بڑے فیوریٹ ہیں ماشاء اللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. آئی نیو اٹ, اسی لیے میں نے طنزاً یہ بات میں نے چھیڑنے کے لیے آپ کو بات کری. غامدی صاحب ہیں, یا آپ کے اس سے بھی زیادہ فیوریٹ مولانا پرویز آپ کے بڑے فیوریٹ ہیں, ہے نا جی. تو ان لوگوں کا جو تھیسس ہے سارا کا سارا کہ احادیث جو ہیں وہ کچھ بھی ایڈ نہیں کرتی ہمارے اس کے اندر, مطلب یہ اخبار احاد ہیں, قرآن پاک ہی کافی ہے. جو ایک اور فرقہ اہل قرآن بھی یہاں پہ آ کے بن گیا. اب مجھے پتہ ہے اس کے کاؤنٹر آرگومنٹ میں یہ چیز آتی ہے کہ نمازوں کے نام موجود ہیں مگر وہ کہاں سے آئیں گی, اس کی رکعتیں کہاں سے آئیں گی, اس کے لیے حدیث پہ آنا پڑے. پھر وہ اس کا اینٹیڈوٹ یہ نکالتے ہیں کہ بھائی یہ تو امت کے اندر ایک ریپیٹیشن کے طور پہ وہ ایک چیز چل رہی ہے, اجماع امت جس چیز کے اوپر ہے اس چیز کے لیے ہمیں کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو امت کرتی آ رہی ہے, اس میں کوئی ایشو والی بات نہیں ہے. تو اس وجہ سے حدیث جو ہیں وہ اوتھینٹک نہیں ہیں, ان کو اگر نہ بھی مانا جائے تب بھی آپ مسلمان ہیں, کام چل سکتا ہے. آپ کا پرسپیکٹو کیا ہے اس سے؟ مجھے بڑا ہی عجیب لگتا ہے جی کہ چودھری غلام محمد پرویز, جی چودھری تھے وہ, اچھا ان کا پورا نام تو مجھے نہیں پتا, چودھری ٹھیک ہے, عجابی چودھری ہیں. نہیں میں تو کھوکھر ہوں, میں ویسے چودھری تھے, مجھے نہیں پتا. چودھری غلام محمد پرویز صاحب ہوں, یا جاوید احمد غامدی, اصل نام تو یہ ہے ہی نہیں, انہوں نے چھپایا ہوا ہے, کیموفلاج کیا ہوا ہے. کیا ہے اصل نام؟ دسو نا, پوچھیے نا ان سے. شفیق نام ہے ان کا, غامدی صاحب کا. غامدی صاحب کا جاوید نام نہیں, جاوید نام نہیں ہے, شفیق نام. اچھا ٹھیک ہے. اسی طرح طاہر القادری, اصل نام کیا ہے؟ اسحاق ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ بھی فلم سٹار کی طرح اپنے برانڈ نیم کچھ اور رکھ لیتے ہیں. اچھا کینیڈا میں چلے جائیں, وہاں عبدالشکور قادری ہے. طاہر القادری صاحب, عبدالشکور قادری,
कैसा है, जिसके ऊपर उनको वहाँ का वीज़ा या वो सारा मिला हुआ है प्रोसेस, वो अब्दुल कादरी है। तो इन लोगों ने कैमोफ्लाज किया हुआ है, जो अपनी ज़ात के साथ, अपने नाम के साथ ओरिजिनल नेम जो उनके वालिदैन ने रखा है वो ऑन नहीं कर सकते। वो असल दीन को कहाँ से ऑन करेंगे? ठीक है। अब कहते हैं जी खबर इहाद है जी, अहादीस। अच्छा, आप कौन सी जमात हैं? चौधरी परवेज साहब कौन सी जमात हैं? अकेला बंदा है। हाँ, गामदी साहब अकेला बंदा है। नहीं, कल्ट तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। कितना बड़ा, गिन ले, मेरी उंगलियां ज्यादा होंगी। अब आप मानने से इनकार करें, मैं कह रहा हूं बड़ी लिबरल जो तबका है ना, मैं ये कह रहा हूं मेरी उंगलियां ज्यादा होंगी। ये जो अपने आप को कल्ट कहते हैं वो थोड़े बन जाएंगे, अमीन इस्लाही कह लेंगे। अच्छा, ठीक है, ये चंद लोग होंगे और जो अहादीस के ऊपर कहेंगे कि नहीं जी ये तो खबर इहाद है। आप अपने घर में अपनी पैदाइश पर अपनी वालिदा की खबर इहाद मान लें कि आपके अब्बा जी कौन है, ठीक है, आपकी वालदा बताए, और आप नबी की ज़बान से इरशाद हुआ कौल जो है, वो फरमान है, उसे आप खबर इहाद कह के रद्द कर दें। अपनी वल्दियत साबित करने के लिए आपको अपनी वालदा की बात ही माननी पड़ती है। तो खबर इहाद अल्हम्दुलिल्लाह अहलुस सुन्ना वल जमा के नज़दीक हुज्जत है, दीन अहलुस सुन्ना का है। इस पर किसी भी शख्स को इस तरह की नकद करने की या राय देने की ज़रूरत नहीं है। जो उम्मत की इजमाई सोच से, उम्मत के इत्तेफाक से उससे इनहराफ करता हो तो ये गुमराही है, ये जलालत है। चाहे वो जितना शुगर कोटेड बातें करें गामदी साहब, ठीक है, लेकिन कौम जानती है कि असलियत क्या है, हकीकत क्या है। तो इसलिए मैंने तो ये एक बात आई है कड़वी, तो मैंने कहा वो अपने असल नाम तक को ऑन तो नहीं करते, ठीक है, लेकिन वो ये चाहेंगे कि जी सुन्नतें सिर्फ 27 हैं, बस इन्हीं का नाम जो है वो साबका नबियों के जो तरीके हैं उन्हीं को सुन्नत कहा जाता है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत। कोई एग्जांपल देना सर के हदीस को छोड़ने से आप ये मिस कर जाते हो, आपका पूरा नहीं हो रहा जी ईमान, कोई ऐसी चीज़ बताए ना कि वो अल्लाह हमें को फकी वाला जवाब दें, जैसे इंजीनियर साहब फकी वाला देते हैं ना, उस तरह का कोई हमें जवाब दें। अच्छा, पहली तो बात ये, अब इंजीनियर पे बात नहीं शुरू कर, नहीं मैं बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई है तू प्लम्बर, टूटियां ठीक करने वाला या रेंच पाने उठाने वाला, नहीं ये चलेगा, ये कटेगा नहीं कटेगा नहीं। लोगों ने हमारी लोकेशन ढूंढना शुरू कर दी है मौलाना साहब। अच्छी बात है यार, वेलकम। मैं तो खुली किताब की तरह हूं, टेंशन ना लें, कुछ नहीं कटेगा। अब हैं प्लम्बर, अच्छा, और दे रहे हैं लोगों को फकियां। अच्छा, भाई आपका ये काम नहीं है, आप रेंच पाना उठाइए, जाइए जाके किसी की टूटी ठीक कीजिए। अच्छा, तो आपका ये काम नहीं है फकी देना, ये एक वल्गर गुफ्तगू है, सही है, जिससे वो या ये तफन्नुन के तौर पे है कि लोगों को तंज़ो मज़ाक के जरिए जो थिएटर काम कर रहा था ना, वो मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब ने शुरू कर लिया हुआ है। तो हम ये कहेंगे कि दीन जोक नहीं है, ठीक है, अल्लाह की कसम ये बहुत सीरियस मैटर है। ठीक, आप बताएं ना हदीस पे, बताएं को आर्गुमेंटेटिव बात बताएं कि फहद साहब ये चीज़ ना अगर आप नहीं करोगे ना, हदीस को छोड़ दोगे तो ये चीज़ नहीं आपके हाथ से निकल जाती है, दीन आपका इस कॉन्टेक्स्ट में पूरा नहीं होता। एक नहीं, बहुत ज्यादा चीजें। मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर अगर आप हदीस को छोड़ दें जी, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान मजीद का दूसरा पारा शुरू हो रहा है, सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहु मन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा, इन आयात को किस तनाजुर में लेंगे? मुझे इनका तर्जुमा बताइएगा। अनकरीब बेवकूफ़ लोग कहेंगे किस चीज़ ने आपको आपके किबला से फेर दिया, आपकी डायरेक्शन जो थी उससे मोड़ दिया है। ठीक है, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो आप बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह करके नमाज अदा करते थे। ठीक है, ठीक है। 18 माह आप इधर को मुँह करके नमाज पढ़ते रहे। जब आप मक्कातुल मुकर्रमा में थे तो उस वक़्त आप बैतुल्लाह की उस डायरेक्शन में खड़े होते, क्योंकि हुक्म क्या था कि मस्जिद अक्सा जो है बैतुल मुक़द्दस जो अंबिया की सरजमीन है, अल्लाह उसको इस वक्त उस अजाब से जो इस वक्त यहूदियों का उनके ऊपर अजाब मुसल्लत है उससे आज़ादी दे वहाँ के रहने वालों को। उस मस्जिद अक्सा, उस बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। जब आप मदीना तशरीफ़ ले आए तो डायरेक्शन चेंज हो गई, बैतुल्लाह और तरफ चला गया और मस्जिद अक्सा और तरफ आ गई। ठीक है। अब आपका कल्बी लगाव ये था कि मेरे बाबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह को तामीर किया है, मैं उधर को मुँह करके नमाज पढ़ूँ। तो आप आसमान की तरफ बार बार चेहरा उठाते थे, रब कायनात की तरफ, और ये आयास व उम्मीद होती थी कि हमारा किबला तब्दील हो जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने किबले को तब्दील कर दिया। फलानुवल्लियन्नका किबलतन तर्ज़ाहा, अन करीब हम आपके किबले को तब्दील कर देंगे, जो आप चाहते हैं आपको राज़ी कर देंगे। ठीक है। अब अगर मैं तौरात को पढ़ूँ जो मौजूदा इस वक्त बाइबल मौजूद है, उसके अंदर भी ये है कि ये किबला एक वक्त से
تم سے چھن جائے گا جب تم میری فرما برداری نہیں کرو گے. کتاب پیدائش کے اندر بھی, استثناء کے اندر بھی اور جگہ پر بھی. جی. تو اسی طرح وہ اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ کو تبدیل کر دیا, قبلہ کو تبدیل کر دیا اور بیت اللہ کی طرف منہ پھیر دیا. اب بات یہ ہے کہ اگر وہ پہلے ہی ادھر کو منہ کر رہے تھے اور حدیث نہیں ہے, حدیث کی ویلیو نہیں ہے, حدیث کی اتھینٹکسٹی نہیں ہے, تو بھائی پھر یہ قرآن کی آیات کس چیز پر غمازی کرتی ہیں کہ کدھر کو منہ موڑا گیا؟ پہلے کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ ایک. اب وہ جو نماز ہے, جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 732 مرتبہ, غالباً کم و بیش 732 مرتبہ حکم دیا کہ نماز کو قائم کرو. وہ کیا نماز تھی؟ چودھری غلام احمد پرویز صاحب کی, جو وہ گلبرگ کے اندر بیٹھ کر سوچتے تھے بس یہی نماز ہے. یا عبداللہ چکڑالوی والی اہل قرآن جو اپنے آپ کو کہتے ہیں, کیا وہ نماز تھی؟ یا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نماز ہے جو بخاری میں, مسلم میں, ترمذی میں, ابو داود, مسند احمد اور موطا امام مالک اور دیگر تمام کتب احادیث کے اندر موجود ہے, اور آپ اسے کہتے ہیں یہ تو خبر احاد ہے. تمام کتب احادیث میں اتنی روایات ہیں کہ آپ کے سر پہ رکھی جائے تو گردن شاید ٹوٹ جائے, اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو خبر واحد ہے, خبر احاد ہے, ان کی حجت ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں جی نماز کا معنی تو صرف غور و خوض کر لینا ہے, بس ایک ڈائریکشن کی طرف بیٹھ جانا, جیسے یوگا کرتے ہیں وہ کر لیں. تو آپ دین کے ایک بہت بڑے حصے سے اس خبر احاد کے زمرے میں ہاتھ دھو بیٹھیں گے. ٹھیک ہے. اب جنت یا دوزخ کی طرف آ جائیے. جنت بھی ہے, جہنم بھی ہے, قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سیر کروائی ہے. جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا ہے. تو اس طرح تو یہ بھی خبر واحد ہی ہو جائے گی. آپ اس چیز کا بھی انکار کر دیجئے, حالانکہ سابقہ انبیاء کے ادیان میں بھی موجود ہے اور ہمارے دین کے اندر بھی موجود ہے. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو اگر میں اس وقت ڈیٹیل میں بیان کرنا شروع کر دوں تو آپ کا یہ پوڈ کاسٹ اسی پہ ہی چلتا رہے گا. تو خبر واحد جو ہے یہ دین کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر اعتراض کرنا یہ اہل سنہ کے نزدیک تو جائز نہیں ہے, مسلم کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ نبی کی حدیث پر اعتراض کریں کہ ایک بندہ بیان کر رہا ہے. وہ خبر صادق ہو, سچا بندہ ایک ہی ہو, بیان کرنے والا بندہ سچا ہونا چاہیے, وہ ایک ہی ہو, وہ بات سچی ہے. 100 جھوٹے لوگ ہوں, بیان کر رہے ہوں, ان 100 جھوٹے لوگوں کی بات کو نہیں مانا جائے گا. صحیح ہے. حالانکہ وہ ایک بڑا گروپ ہے, لیکن پتہ ہے کہ یہ پیٹنٹ لوگ ہیں جو جھوٹ بولنے والے ہیں, سرٹیفائیڈ ہیں. بٹ مولانا اس میں بھی تو کوئی شک نہیں نا کہ جھوٹی حدیث بنی ہے نا. تو یہ چیز تو آپ کلیم تو نہیں کر سکتے نا کہ یہ چیز کنٹامینیشن سے بالکل پاک ہیں یہ ساری کی ساری احادیث. ایون بخاری کے اندر, مسلم کے اندر, ابن ماجہ کے اندر بہت سی احادیث ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یار یہ ایز اٹ از اس طرح سے نہیں ہے. ایون بہت ساری جو کہ کہتے ہیں قرآن پاک سے کنفلکٹ کر جاتی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے. اب اس سینیریو میں ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو احادیث ہیں ساری کی ساری اوتھینٹک ہیں؟ کیونکہ ایک تو پہلا ہی جو کاوش ہے وہ تو امام مالک کی ہے, وہ موطا میں, ٹھیک ہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ. ٹھیک ہے. وہ کرتے کرتے بھی کئی سال گزر گئے, چیز جو ہمارے پاس بال الفاظ نہیں پہنچی, بال معنی پہنچی ہے. ٹھیک ہے. تو کیا اس چیز کا چانس نہیں ہے کہ اس میں کوئی کنٹامینیشن ہو گئی ہو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. میں یہ کہوں گا کہ یہ پھر لیک آف نالج ہے. جی. جس طرح قرآن مجید کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے تھے, جی, اسی طرح اپنی احادیث کو بھی لکھواتے تھے. ابو ہریرہ صاحب نے بہت لکھی. بالکل. آپ کے اور بہت سارے صحابہ ہیں, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جی جی جی, احادیث لکھتے تھے. جی جی. عائشہ سے بہت زیادہ مروی انہوں نے یاد کی ہیں. جی. اچھا, انہوں نے جب لکھنا شروع کیا تو کچھ لوگ کہتے تھے یار آپ ہر بات لکھ لیتے ہو. سنن ابی داود کے اندر یہ حدیث ہے, آپ ہر بات لکھ لیتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہیں, کبھی غصے میں ہوتے ہیں, کبھی خوشی میں ہوتے ہیں, اپنا لکھا کرو یار, رک جاؤ. آپ نے دیکھا کہ عبداللہ لکھ نہیں رہے. عبداللہ کیوں نہیں لکھ رہے ہو یار؟ اچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ مشورہ دیا گیا. آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں, میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا. آپ نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا یہ اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا, اے عبداللہ لکھا کرو. ٹھیک ہے. تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں احادیث کو لکھا جاتا تھا. ٹھیک ہے. پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کو احادیث لکھوائی ہیں. یہ بالکل غلطی ہے کہ موطا امام مالک حدیث کی پہلی کتاب ہے. جی. اس وقت جو روح کائنات پہ موجود حدیث کی کتاب ہے اس کا نام صحیفہ حمام ابن منبہ ہے. اچھا. صحیفہ حمام ابن منبہ کس ہجری میں؟ یہ پہلی ہجری کے اندر موجود ہے.
بدر ہوا ہے پہلی ہجری میں، یعنی ان کی زندگی میں یہ وہ پہلا سال ہے. اچھا. ہجری پورا 100 سال ہوگا یار. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. پہلی ہجری کے اندر اچھا ہاں تو پہلی ہجری صحیفہ امام مالک 60 ہجری میں میرے خیال میں نہیں. اچھا چلے چھوڑیں کوئی بات نہیں. اچھا سیدنا ابو ہریرہ کے یہ ڈائریکٹ شاگرد ہیں اچھا امام ابن منبہ، جنہوں نے یہ حدیث کی کتاب مرتب کی ہے. موطا امام مالک کہہ لیں یا مسند امام احمد کہہ لیں، یہ بہت بات کی کتابیں ہیں. اور میں آپ کے پوڈ کاسٹ کے ذریعے دعا کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہ اس بندے نے جو فرانس میں تھے اور ایک بڑے اسکالر تھے، انہوں نے برلن کی لائبریری سے اس صحیفے کو جو ہے وہ تلاش کیا. اچھا. اور اس کو اوریجنل حالت میں لا کر امت کو پیش کیا. اچھا. یعنی صدیوں کے بعد جا کر ہاں ڈاکٹر حمید اللہ اس کتاب کو تلاش کرتا ہے. آج بھی اس کا اصل جو ہے وہ برلن لائبریری کے اندر موجود ہے. بہت اعلیٰ. اور اس کتاب کو لا کے پبلش کر کے دنیا کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ دیکھو تم کہتے ہو حدیث جو ہے وہ مشکوک ہیں، اس کی اتھینٹکسٹی نہیں ہے. آج تو بھائی وہ کتاب موجود ہے. اور پھر جب اس کتاب کو ٹیلی کیا گیا، فہد کھوکھر صاحب بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے رسول کی حدیث اور میرے ایمان کا مسئلہ ہے، جب ان حدیث کو ٹیلی کیا گیا تو وہ ساری کی ساری احادیث مسند احمد کے اندر امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ مرتب کر چکے تھے. اور ان میں ایک حرف یا ایک شوشے کا بھی فرق نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ ہے محدثین کی دیانت. ٹھیک ہے. محدثین کی لیاقت. تو حدیث کی اتھینٹکسٹی. تو احادیث صرف موطا امام مالک نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اور بہت ساری کتب لکھی گئیں، اس کے بعد بھی لکھی گئیں. اور احادیث پر محدثین نے جو کام کیا ہے وہ الہامی کام ہے. اس کے جو اصول مرتب کیے ہیں نا، اصول اتنے سائنٹیفک ہیں، اتنے آؤٹ کلاس ہیں کہ ان میں کسی ضعیف روایت کا ضعف یا موضوع یا من گھڑت روایت کا موضوع ہونا وہ چھپ نہیں سکتا. محدثین نے اس کو چھنی لگا کر چھان کے جو جھوٹی اور باطل روایات تھی ان کو علیحدہ کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خالص دین کو مرتب اور مدون کر کے امت تک پہنچا دیا. ٹھیک ہے. اب کوشچن یہ ہے ہم تک خالص چیزیں کیوں نہیں پہنچائی جاتی؟ بات یہ ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ باتیں ٹھیک ہیں کہ غلط ہیں، صاحب علم جو مجھے بات بتاتے ہیں کہ ہمارے اسلامیات میں کیا واقعہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روز جاتے تھے، ایک یہودی عورت ان پہ کوڑا پھینکتی تھی، بتایا گیا کہ یہ کسی مستند حدیث کا واقعہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. پھر ایک بڑھیا جا رہی تھی، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سامان اٹھایا، ان کو آگے جا کر چھوڑا. انہوں نے پھر ان کو ایڈوائز دی کہ یہاں پہ کوئی جادوگر آیا ہے، اس سے بچ کرو. پتہ چلا جی یہ بھی کسی مستند حدیث کا واقعہ نہیں ہے. اچھا میرے بعد کوئی نبی ہوتا، عمر ہوتا. پھر سیک نالج دو یو میں ہیو ٹریول ٹو چائنا، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے. یہ بھی مستند حدیث نہیں ہے. میں نے دسو ساڈے کول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتانے کے لیے وہ اے گریڈ کی احادیث جو جن کو اوتھینٹک ہم کہتے ہیں وہ ہم کیوں نہیں لے کے آتے؟ ہم وہ کیوں لے کر آتے ہیں جن کو مانا، جن پہ اجماع نہیں ہے کہ بھائی یہ چیزیں اوتھینٹک نہیں ہیں؟ بتائیں. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی وہ رفع الیدین کیوں کرتے تھے؟ بت رکھے ہوتے تھے بغلوں میں. جھوٹ ہے، بکواس. ٹھیک ہے، بت رکھے ہوتے تھے اور اس لیے آپ نے کہا جی نماز میں رفع الیدین رکوع کر دیا نہیں ڈگ دے ہیں، رکوع کر دیں ڈگ دے انج کرن. اچھا کامن سینس. یہ جھوٹی باتیں باقاعدہ پھیلائی گئی. اور پھیلائی کس نے؟ آپ کے وہ مولوی جو کچی روٹی پکی روٹی پڑھ کے ممبر پہ آپ نے بٹھا دیے، جن کو آپ نے کبھی چیک ہی نہیں کیا کہ یہ عالم بھی ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ممبر کے تقدس کو پامال کیا اور ہر گویے کو، ہر نعت خان کو، ہر آپ نے وہ جس نے صرف گیٹ اپ اختیار کر لیا اس کو سمجھ لیا کہ یہ عالم ہے. ٹھیک ہے. علماء کو آپ نے ڈی گریڈ کیا اور بالخصوص بر صغیر کے اندر اور باقی علاقوں میں کم ہے لیکن بر صغیر میں جب آپ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں شخصیات کو پریفرنس دینی شروع کر دی نا کہ یہ میرا چودھری ہے، بابے تے شے ہی کوئی نہیں، اسے پاسے جا رہے ہو، یہ میرا چودھری ہے، ٹھیک ہے، اس کی بات کو مانوں گا. ٹھیک ہے. یہ بابا شے نہیں، بابا ہی شے ہے، بابا ہی شے ہے، بابا ہی شے. جب ہم نے وہ بابے بنا لیے نا، اچھا 5 یا 4 جن کی ہم نے تقلید کرنا شروع کر دی. تقلید از دی بیڈ تھنگ. ٹھیک، آپ نے تقلید کرنا شروع کر دی کہ نہیں جی نبی کی بات ہو بھلے ہو، میرا بابا کہے گا، میرا بزرگ کہے گا تو مانوں گا، نہیں تو نہیں مانوں گا. صحیح ہے. تو آپ نے اصل سے تو امت کو ہٹا دیا. بالکل.
بالکل ٹھیک. پھر جو صحیح احادیث پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریزن پر بھی عمل کرتا تھا, آپ نے اس کے ساتھ قتال کرنا شروع کر دیا, لڑائی کرنی شروع کر دی, جہاد کرنا شروع کر دیا, قتل کرنا شروع کر دیا. آج بھی اس وقت جب ہم پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ طالبان اسلامائزیشن کر چکے ہیں افغانستان کے اندر, آج بھی وہاں ان علماء کو اور عوام کو قتل عام کا سامنا ہے جن کو قتل کیا جا رہا ہے کہ جو نبی کی احادیث کے اوپر عمل کرتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے تم ہمارے اسکول آف تھاٹ سے میچ نہیں کرتے ہو, یہاں رہنا ہے تو ہماری بات کو ماننا پڑے گا, نبی کی بات کو چھوڑ دو. درجنوں کی تعداد میں علماء کرام کو قتل کر دیا گیا ہے, قتل کیا جا رہا ہے. ان کے مدارس کو, مساجد کو, ان کی جماعتوں کو بند کیا جا رہا ہے کہ تم ہمارے ساتھ میچ نہیں کرتے ہو. تو جب آپ نے بابے بنا لی ہیں نا کہ ان کا کلمہ, صرف کلمہ نہیں پڑھا, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں بہت واضح لکھا ہے کہ مقلد اپنے امام کو نبی کے درجے پر لے جاتا ہے, درجے پر فائز کر دیتا ہے, صرف اس کا کلمہ نہیں پڑھتا. تو جب آپ نبی کی بات کو چھوڑ دیں گے اور صرف وہ چلی چلائی باتیں اس کو ممبر سے بیان کیا جائے گا, تو پھر بھائی ایسی باتیں ہی ہوں گی نا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین میں جانا پڑے اور پھر تمہیں بہت ساری کچھ. لیکن آپ نے اس میں جو بات کہی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, یہ حدیث صحیح ہے, سنن ترمذی کے اندر موجود ہے, یہ ضعیف نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا یہ موضوع نہیں ہے, من گھڑت نہیں ہے, یہ صحیح حدیث ہے. باقی آپ نے جو باتیں کہی ہیں وہ آپ نے ٹھیک کہی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اگر کوئی شخص جان بوجھ کر جھوٹ بولے, صحیح بخاری کی, مسلم کی, دیگر تمام کتب حدیث کی یہ متواتر حدیث ہے کہ جو میرے متعلق وہ بات کہے جو میں نے نہیں کہی ہوئی, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ بہت بڑا ملحق عمل ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آپ جو ہے وہ دین بنا دیں یا دین کو اٹھا دیں. آپ کہیں نہیں جی یہ, اس کو پروف کرنا پڑتا ہے. صحیح ہے. آپ کو جب بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لے کر کوئی مسئلہ بیان کرنا ہے تو اس کو پہلے چیک کیجئے. آج ہماری پرابلم کیا ہے کہ ہم سنی سنائی باتیں, جیسا کہ آپ نے وہ کوڑے والی بات کر دی, جی بھئی میں بھی سنتا رہا بچپن میں سنتا رہا, اسلامیات میں ہیں, جی سنتا رہا, پڑھتا رہا, لیکن جب الحمدللہ شعور کی عمر کو پہنچے, ہم نے کتابوں کے ساتھ تعلق کیا تو دیکھا کہ یار اس کا تو نہ سر ہے نہ پاؤں ہے. ٹھیک ہے, یعنی چھوڑ دیں گے کسی معتبر کتاب میں, کسی عام کتاب کے اندر بھی جسے کہا جائے کہ یہ کوئی علم کے ساتھ تعلق رکھتی, وہاں نہیں موجود ہے. وہ جادوگر والی, وہ بڑھیا والی بات بھی بالکل فیک سٹوری ہے, آپ نے رومرز کریٹ کی ہیں. حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الحجرات میں ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے, ان جاکم فاسقم بنبأ فتبینوا, کہ اگر آپ کے پاس کوئی جھوٹا یا کوئی بھی شخص خبر لے کے آئے تو اس کو کاؤنٹر چیک کیے, اس کی تصدیق کیجیے. ابھی ہم یہی تو کہتے ہیں کہ پلمبر جو ہے وہ آپ کو انٹرنیشنل نمبرنگ کے جھانسے میں دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. حدیث بتا ہوتا ہے یہ بخاری میں ہے, یہ مسلم ہے, لیکن جو اس نے پکچر لگانی ہوتی ہے وہاں پر وہ موجود ہی نہیں ہوتی. پتہ کون کرے گا؟ اچھا, جو حدیث کے ساتھ ٹیلی کرے گا. سنی سنائی نہیں, اوریجنل بکس موجود ہیں. نہیں, آپ مشکات المصابیح کو اوتھینٹک نہیں مانتے؟ بھائی میں نے کہا ہے, نام لیا, صرف وہ انٹرنیشنل نمبرنگ صرف مشکات کے ساتھ بولتے ہیں. نہیں, اور جگہ پر بھی بولتے ہیں, اور جگہ پر بھی بولتے ہیں, اور جگہ پر بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہاں پر بھی وہ اپنی ویلڈنگ انہوں نے کی ہوتی ہے. پکڑے گا کون؟ جو اس سبجیکٹ کا ماسٹر ہوگا, جو اس کا ماہر ہوگا. کہ یار یہاں تو حقیقت میں وہ چیز ہی نہیں ہے جو جس رائی کو, جو رائی بھی نہیں تھی پہاڑ بنا چکے ہیں مرزا صاحب. اچھا, صرف اپنی سپیکنگ پاور کی وجہ سے. کیا بات. ٹھیک ہے, اس طرح آپ نے جب بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے, ہمارا ایمان کی بنیاد ہے, فیتھ ہے, ان کے متعلق کوئی بھی بات ہو تو اسے کاؤنٹر چیک کیجئے. آج آپ کے پاس اوریجنل بکس ہاٹ کاپیز میں بھی موجود ہیں. اگر آپ ای بکس کے اندر چلے جائیں تو آپ ہر جگہ سے ای بکس بھی نکال کر جو آپ کو نمبرنگ دی جا رہی ہے, جو بھی آپ کو, اس کو چیک کیجئے. وہاں پر اگر وہ چیز نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ بتانے والا, دھوکے دینے والا دجال ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. صحیح ہے, عموماً ایسا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے سر, اب تھوڑی لڑائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بابے جو بنتے ہیں وہ یہی کلرجی سے ہی گزر کے جو ہے نا یہ چیز آتے ہیں. بابا بننا تب بنتے جب وہ پہلے خود کو بابا بناتے ہیں. میری تمام علماء سے یہ ایک لڑائی رہتی ہے کہ یار آپ ہماری طرح کیوں نہیں دکھتے, ہماری طرح کیوں نہیں بات کرتے, آپ میری طرح کیوں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اب اس چیز کو پرسنل نہیں لینا آپ نے. آپ جنا کیپ پہنتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ویسٹ کوٹ پہن کے آئے ہیں, آپ بات اس طرح کریں گے جیسے جمعے کے ممبر پہ بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, آپ عوام کی طرح کیوں نہیں ہیں. مطلب یہ, اب بات میری تحمل سے سر لڑائی نہیں, اینڈ پہ گفٹ ہے آپ کے لیے, مس کر جائیں گے, لڑائی کریں گے تو ٹھیک ہے.
ایک کتاب ہے نا, اگر دینی کتاب ہے, ٹھیک ہے, کیا ضرورت ہے اس پہ اتنے پھول بوٹے بنا کے مجھے دینے کی آپ کو؟ وہ ایک عام کتاب کی طرح کیوں نہیں ہو سکتی کہ میں اسے بیڈ سائڈ پہ رکھوں اور سکون سے اس چیز کو پڑھ لوں؟ ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس کی بے ادبی کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, مگر آپ یہ کام کر کے جتنے بھی مولانا حضرات ہیں وہ ہم سے دور ہو جاتے ہیں, جتنی بھی اس طرح کی کتابیں ہیں وہ بھی آپ ہم سے دور کر دیتے کہ بھائی پہلے تو اس موڈ کے اندر آؤ, پہلے تو اس سٹائل کے اندر آؤ, پھر ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے دیٹ آئی ایم ڈفرینٹ فرام یو. ایسا کیوں؟ اچھا, میں نے کبھی بھی ایسا نہ سوچا ہے اور نہ میں اس کا داعی ہوں. ٹھیک ہے, میں اس سوچ میں آپ کے ساتھ ہوں. اچھا, میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید کو آپ کے بیڈ کی ٹیبل پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت کر کے سوئیں. ٹھیک ہے, جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. آپ کو تو زبان نہیں آتا تھا, آپ کو نہیں آتا بھائی, قرآن مجید کھولیں, اسے پڑھیں, پڑھ کے وہیں ٹیبل کی سائڈ پہ رکھیں. یہ قرآن مجید کی توہین نہیں ہے, یہ اصل عظمت ہے, اس کا حق ہے. توہین کیا ہے کہ آپ اسے غلافوں میں, بڑے ریشمی غلافوں کے اندر جناب سنبھول کے اوپر شیلف میں رکھ دیں, آپ کی نظر بھی نہ پہنچے اور صبح کو اٹھ کے الٹے قدم نکل جائے, میری پیٹھ بھی نہ ہو جائے, یہ قرآن کی توہین ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح احادیث ہیں, آپ ان کو بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے, سمپل ہونا چاہیے, اور ہیں الحمدللہ ہمارے پاس. میں انسانوں کو بھی کہہ رہا ہوں نا, انسانوں کو بھی. میں اگلی بات کرنے لگا ہوں. اب اگر آپ کو میرے گیٹ اپ پر, آپ کی بات جنرل بات کرو, میں جنرل کی بات ہی کر رہا ہوں نا, اپنے گیٹ اپ پر کسی کو اعتراض ہے, تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مخصوص لباس بھی پہنا ہے. ٹھیک ہے, جیسا کہ آپ حلہ پہن لیتے تھے, ٹھیک ہے, امتیاز ہے, کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو وجہ تنقید بھی نہیں بنایا جا سکتا. میں ننگے سر بیٹھ جاؤں گا تو ایک بڑا فرقہ جو ہے نا عوام الناس کا, جو ہلاکا, وہ یہ تو ننگے سر ہے, ننگے سر تو نماز ہی نہیں ہوگی. صحیح کہہ رہے ہیں, ننگے سر تو جناب نماز ہی نہیں ہو. آپ کیا ہیں یار, مولوی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, یہ آپ نے ٹھیک کہا. تو اس لیے ان جہالات سے بچنے کے لیے, ٹھیک ہے, مجھے یہ کرنا ہے. اگر میں نہیں کرتا, مثال کے طور میں ویسٹ کوٹ اتار دیتا ہوں, میں یہ جناب کا بھی اتار دیتا ہوں, میں مسلمان ہوں یار. بالکل ہے. میں اسلام کا اگر طالب علم ہوں, آپ تک پیغام پہنچاتا ہوں تو پہنچا سکتا ہوں. ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. پتہ کیا مولانا, وہ پھر لوگ نا آپ کو ایک عجیب نظر سے بھی دیکھنے لگ جاتے ہیں اس اینک سے. میں اس کے بغیر آپ مجھے دھندلے نظر آتے ہیں, اس کے ساتھ مجھے کلیئر آپ نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب میں آپ سے, میں تو ذرا دلیر بندہ ہوں, میں لڑ جاتا ہوں کسی کے بھی ساتھ, لیکن بہت سے لوگ ہیں جو آپ سے سوال اس لیے نہیں کرتے ہوں گے کہ یار یہ اوفینڈ ہو جائیں گے میری بات سے. یہ چیز ہو جاتی ہے, اپنی برانڈنگ اگر ایسے کرے نا کوئی, تو یہ چیز ہو جاتی ہے. کیا خیال ہے؟ اچھا, ویسے آج تک میں تو الحمدللہ کبھی کسی کو روکتا ہی نہیں ہوں کہ یار تو آپ نے میرے پرسنل کے متعلق سوال کیوں کیا یا کیوں نہیں کی. صحیح ہے, ٹھیک ہے, آپ کا حق حاصل ہے, اور اسی لیے الحمدللہ مجھے سنا بھی جاتا ہے, لوگ جانتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں. میں کبھی بھی حق کہنے سے یا حق سننے سے گھبراتا نہیں ہوں. اگر وہ حق میرے خلاف بھی ہے تو میں اتنا جگرا رکھتا ہوں کہ اسے قبول کر لوں, اپنی غلطی کا اظہار کر لوں کہ ہاں بھائی مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے, غلطی ہو گئی ہے. اور یہ ہر انسان میں ہونا چاہیے. میں ایز اے عبدالقیوم نہیں کہہ رہا, یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ جہاں پر وہ غلط ہو وہاں پر اگر اس کی اصلاح کی جائے تو وہ شکریہ ادا کرے کہ ہاں جی آپ نے میری اصلاح کی ہے, آپ میرے محسن ہیں اور آپ ٹھیک ہے. میں اپنی غلطی کو ایڈمٹ کرتا ہوں اور ٹھیک کروں گا. صحیح ہے. چلے پھر ایسا نہیں ہو سکتا مکس اینڈ میچ ہو, کس دن آپ صرف پینٹ شرٹ پہن کے آئیں, ٹی شرٹ پہن کے ہمارے پاس آئیں, غیر اسلامی تو نہیں ہے یہ چیزیں, ہے نا. ویسے حیران کس دن آپ بال پیچھے باندھ کے آئیں, کچھ ایسا ہو سکتا ہے. اچھا, ویسے حیران کون بات بتاؤں, میں نے لاہور میں پینٹ کوٹ پہن کر نا جمعہ پڑھایا. پھر چنگی نہیں ہوئی, یہاں سے 2 کلومیٹر دور بیٹھا ہوں. اچھا, جہاں میں نے خطبہ جمعہ دیا, پینٹ کوٹ پہن کر. اچھا, وہ پینٹ کوٹ ٹائٹ نہیں تھا جس طرح کا آج ہمارے ممی ڈیڈی بچے پہن رہے ہیں, وہ تو جائز ہی نہیں ہے. اگر لوز ڈریس ہے تو آپ پہن سکتے ہیں. اسلام نے شلوار قمیض تو آپ کے لیے نہیں امپوز کیا, ٹھیک ہے. اسلام نے آپ کو کسی خاص لباس, خاص رنگ کے اوپر تو نہیں قید کر دیا کہ یہی پہنو گے تو میرا گیٹ اپ ہے, وگرنہ نہیں ہے. اسلام نے آپ کو جسم چھپانے کا, ڈھانپنے کے پیرامیٹرز بتا دیے ہیں, اس کے اوپر آپ چل کر کوئی بھی لباس پہن لیں گے. یہ تو جہالت ہے کہ اچھا جی یہ پینٹ کوٹ جو ہے یہ عیسائیوں کا لباس ہے, یہ مسیحیوں کا لباس ہے, یہ فلاں کا لباس ہے. ہاں, الا یہ کہ کوئی خاص لباس, جیسے کہ ہندو وہ ایک خاص لباس پہنتے ہیں, تو وہ جو اس سے مشابہت ہوگی تو نہیں پہنیں گے. باقی جائز اور درست ہے الحمدللہ. میں نے آپ کو اپنا پریکٹیکل بتا دیا کہ میں نے یہ کیا ہے اور کر سکتا ہوں. ابھی آپ دیکھیں وہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے, اسلام کا ایک بڑا اسکالر ہے الحمدللہ, پینٹ کوٹ میں ہوتا ہے. کیا فتویٰ لگا دیں گے؟ نہیں, فتویٰ جہالت ہے نا پھر. لیکن ہمارے معاشرے میں ہیں ایسے لوگ,
ہاں نہیں، جو کم علم بھی ہیں کم ظرف بھی ہیں. یوتھ کلب والے جتنے بھی لڑکے ہیں سارے ماشاءاللہ انہوں نے یہ کام بڑا اچھا کیا ہے کہ دین کو وہ ٹی شرٹ پہن کے آتے ہیں سارے کے سارے، اور عام وہ ویسٹرن وہ کلچر کے اندر آ کے مولوی بن کے اب لوگ ان کے ساتھ نا کنیکٹڈ ہیں. الحمدللہ. دیٹس واٹ آئی واز سیئنگ کہ اگر سر اس طرح سے کیا جائے تو اب جو اے آئی کی جو جنریشن جین زی اور جین الفا ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ زیادہ کنیکٹ ہو جائے گی اس طرح سے؟ اچھا جنہوں نے کنیکٹ ہونا ہے نا، ہاں وہ صرف میرے گیٹ اپ کی وجہ سے دور نہیں ہوں گے. وہ میری بات میں وزن ہونا چاہیے. صحیح ہے. میری بات اللہ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے. چاہے میں پھٹے پرانے لباس میں بیٹھا ہوں، صحیح بات ہے، چاہے میں کسی ہولیے میں بیٹھا ہوں، وہ میری بات قبول کی جائے گی. ٹھیک بات ہے. اصل میں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ بات کس کی جا رہی ہے، کون کر رہا ہے. جب آپ بات بہت زیادہ آپ لبرل بھی ہو جائیں، ودو لو تدہنوا فیدہنون، صحیح ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان جیسے ہو جائیں تو وہ آپ کی بات مان لیں گے. یہ قرآن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے، اور یہ مطالبہ بھی تھا آپ کے دور کے لوگوں کا. بالکل ٹھیک. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے شریعت دی ہے وہ بالکل واضح ہے. اگر اس شریعت کے اوپر داڑھی رکھنا میری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور میں داڑھی کو کہوں کہ جی میں جا رہا ہوں ایک ایسے معاشرے میں کہ جہاں داڑھی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر زلفیں تو بڑی بڑی رکھ لی گئی ہیں. آج ہمارے ممی ڈیڈی بچے کیا کر رہے ہیں، بڑی بڑی بال. بھائی آپ کا ایک پارلیمنٹیرین ہے، بڑا قانون دان ہے، اس نے جناب پونی لگائی ہوئی ہے، داڑھی نہیں ہے. جو چیز آپ کے نبی کی سنت ہے اس کو آپ نے چھوڑ دیا ہے، اور جس میں آپ نے ٹینڈ بھی کروائی ہے، حلق بھی کروایا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، چھوٹے بال بھی رکھے ہیں بڑے بھی رکھے ہیں، اس کو آپ اختیار کیے ہوئے ہیں صرف کس لیے کہ آپ کو خوبصورت لگتے ہیں یا آپ خوبصورت نظر آنا چاہتے ہیں. لیکن داڑھی کیونکہ آپ کو پسند نہیں ہے، آپ ٹرمپ نظر آنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کوئی اور نیتن یاہو جیسا اولیاء اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ تو آپ کریں گے. اگر مجھ سے یہ توقع کی جائے کہ جو نبی کا دین ہے جس میں مجھے ریلیکس ہے، صحیح ہے، مجھے ایزی فیل ہے اسلام میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوتا. صحیح ہے، بہترین ہے. اپنے علاوہ کن دور حاضر کے مولانا کو آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کہیں کہ فہد صاحب ان کو فالو کر لیں، یہ اچھے لوگ ہیں، ورنہ جس کا بھی نام لیتے ہیں آپ کو اس کے خلاف ایک لمبی گردان آپ سنانے لگتے ہیں. میں آپ پوچھ لوں کہ یار ہیں کیڑے کیڑے؟ آپ نے کس کا مجھ سے سن لیا ہے؟ کس کا سن لیا؟ آپ کی ایک پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا، آپ انجینئر صاحب کے خلاف، آپ بریلویوں کے بھی آپ خلاف، ٹھیک ہے، جس کا کوئی نام لیا، مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھی آپ خلاف، ٹھیک ہے. اب سمجھ نہیں آئی، میں کہا یار پھر ابھی مولانا اسحاق کا نام لیا، اب آپ اوپنلی پتہ نہیں کہتے ہیں کہ نہیں، مگر اہل حدیث مکتبہ فکر سے ریلیشن بنتا ہے آپ کا. الحمدللہ مجھے اس پہ فخر ہے کہ الحمدللہ میں کتاب و سنت کا فالوور ہوں. اب وہ بھی اہل حدیث مکتب سے تھے مولانا اسحاق، ان کو بھی آپ نے وہ ڈس اون کر دیا. بالکل بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے، چلے ان کی زندگی میں اہل الحدیث علماء جو شیوخ ہیں، مجتہد مفسر اور مفتی ہیں، ان کی زندگی میں اس کو کہہ دیا تھا کہ اس کا اہل حدیث منہج کے ساتھ تعلق نہیں ہے. وہ ان کے کہنے سے تو کچھ نہیں نہ ہوتا، انسان کا اپنا ہوتا ہے کہ میں اب آپ کو 10 مولانا مل کے کہہ دیں کہ تم اہل حدیث نہیں ہو، تو آپ کیوں کہیں گے مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میں تو ہوں. ویل ڈن یار، ویری گڈ. کل کو میں اگر فہد اسلم پوڈ کاسٹ اپنے نام سے رکھ لیتا ہوں، ہاں، آپ مجھے اجازت دے دیں گے؟ نہیں. کیوں؟ پوڈ کاسٹ تو میری یار میں رکھ لیتا ہوں بھائی. تو جب آپ کسی برانڈنگ پر قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، وہاں آپ کا ٹریڈ مارک جو ہے وہ وہاں پر رجسٹرڈ ہو جائے گا کہ نہیں یہ تو میرا ہے بھائی. تو دین اتنا لاوارث ہے کہ جو کہے جی نا جو کچھ کرتا رہے وہ کہے جی نہیں میرا تو اسی کے ساتھ تعلق ہے. تو اس کے پیرامیٹرز ہیں جو اس کے اندر رہے گا، اس کا منہج ہے، اس کا اسلوب ہے، اس کا پورا طریقہ ہے، اس کے اوپر رہے گا تو وہ اس کے ساتھ تعلق رکھ سکے گا. اگر اس منہج سے انحراف کرے گا تو اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. مقصد میرا سوال کا یہ تھا مولانا کہ ہمیں یہ نہیں کہ انسان بتا دیں، آپ کتب بتا دیں ہمیں کہ یار قرآن پاک تو چلے ہیں ہی ہیں. ابھی آج کسی سے پوچھ لو نا فیوریٹ انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، فیوریٹ کتاب قرآن پاک، ٹھیک ہے، پڑھنا سننا دونوں کو کسی نے نہیں. ایسی یہ سچی بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اب مجھے بتا دیجئے قرآن پاک ہے، قرآن پاک بھی اگر پڑھنا ہے یار کسی استاد کے بغیر، چاہے وہ تفسیر کی فارم میں کوئی استاد ہو، بتائیں فہد صاحب اس کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا چاہتے ہیں، ان کو پڑھ لیں، یا ان جو اب ہر کسی کا پڑھنے کا اسلوب نہیں ہے اس جنریشن کا، تو سننے والی جنریشن زیادہ آگے ویڈیو، اسی لیے پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ورنہ کتابیں تو ہزاروں ہیں، کتاب تو قرآن بھی کافی تھی ہمارے لیے، پڑھتا کوئی نہیں، سننے والے قرآن پاک بہت سارے آگے. تو اب آپ ہمیں سولوشن بتائیں کہ یہ چیزیں آپ کو بیسک پڑھنی چاہیے، سننی چاہیے. اچھا، پہلی تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اس کو صرف پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، اس کو سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا، پھر اس پر عمل کرنا یہ لازمی اور فرض ہے. بالکل. آج ہمارے قرآن مجید کے ترجمے میں امت کو یہ دعوت دیتا ہوں، آپ کسی بھی مکتبہ فکر
اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، یہاں تک کہ تشیع ہو، حالانکہ میرا ان کے ساتھ بہت بڑا اختلاف ہے چنگا پلا، اس کے باوجود میں کہوں گا کہ آپ ان کی بھی ٹرانسلیشن پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ایک اصول ہے جو جرنل اصول دے رہا ہوں، وہ کیا ہے کہ آپ جس بھی عالم کا، جس بھی مکتبہ فکر کا ترجمہ پڑھنا چاہیں گے پڑھیے، لیکن جو اس نے انڈر بریکٹ لگا کے درمیان میں کوئی چیز دی ہوگی نا، اس کو چھوڑ دیجیے گا، وہ مولوی صاحب کی اپنی بات ہے، وہ مفسر مترجم صاحب کا اپنا انجیکشن ہے جو اس نے انجیکٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس کے باہر جو ہوگا وہ اللہ رب العالمین کے کلام کا ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے. کسی بھی فرقہ، کسی بھی مکتبہ فکر کا پڑھ لیجیے. اب آتے ہیں تفاسیر کی طرف. تفاسیر کے اندر بہت ساری تفاسیر اس وقت وہ موجود ہیں جو اپنی عقل شریف کے ساتھ لکھی گئی ہیں. جیسا کہ ابھی آپ نے غلام محمد پرویز کی بات کی، اس نے کہا یار آپ سلف صالحین کے طریقے کو تو چھوڑ دو، دیکھیں قرآن میں نے جو سمجھا ہے نا یہ میرے مطابق پڑھ لو بھائی. آپ کی عقل عقل کل ہے اور میری عقل جو ہے وہ گھاس چرنے، ہر کوئی اپنے مطابق یہی کہہ رہا ہوں. تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفسیر قرآن مجید کی ہے، کیونکہ قرآن مجید کا جو مطلب اور معنی اور مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے، وہ آپ کی ڈیوٹی ہے نبوت کی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. آپ کو قرآن دیا گیا ہے، آپ نے اس کی تفسیر انٹرپریٹیشن بھی کرنی ہے. تو تفسیر بالرائے عام طور پر کی جاتی ہے اپنی مرضی کے ساتھ، تو وہ تو جائز ہی نہیں ہے. اگر آپ تفسیر بالمعصور پڑھنا چاہیں تو اس دور میں بہترین تفسیر ابن کثیر ہے. معصور سے مطلب کیا؟ سنت کے ساتھ جو یا سلف صالحین صحابہ اور تابعین ان کے منہج کے مطابق ہے، جس میں اپنی غرض و غایت نہیں ہے. تو تفسیر ابن کثیر اس دور کی بہترین کتاب ہے اور یہ صدیوں پرانی کتاب ہے. اگر آپ عربی زبان میں قرآن کی تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں تو تفسیر طبری جو بہت معتبر ترین کتاب ہے، آپ اسے پڑھیں. جی یہ کس نے کہہ دیا معتبر ترین ہے؟ طبری بھی اور ابن کثیر بھی. واہ واہ واہ. ان کے اتنی مطلب ریفرنسز ان کے نکالتے ہیں کہ یہ بھی معتبر نہیں، یہ بھی معتبر نہیں ہے نا. اچھا، انہوں نے اسناد کا اہتمام کیا ہے، میری زبان میں بات کریں، سندوں کا، چین سسٹم کا. اچھا، کوئی بھی روایت مسئلہ بیان کیا تو اس کی چین بیان کر دی ہے. اچھا، اس کو چیک کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے یہ غلط ہے. جو ٹھیک ہوگا اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا، جو غلط ہوگا چھوڑ دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو تفسیر طبری سب سے پہلی تفسیر ہے جو اس وقت تک امت کے پاس پہنچی ہے. یہ تاریخ طبری سے ڈیفرنٹ ہے کوئی چیز؟ یہ علیحدہ کتاب ہے، وہ علیحدہ چیز ہے. اچھا، یہ علیحدہ کتاب، آتھر ایک ہی ہے. اچھا، ہاں، آتھر اچھا ایک ہی ہے. اچھا، لیکن ایک اس کی تاریخ کی کتاب ہے، ایک اس کی قرآن مجید کی تفسیر کی کتاب ہے. اسی طرح اور بھی ان کی کتابیں ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ وہاں سے حق کو لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح تفسیر حاتم رازی، اوکے، بہت بڑی تفسیر ہے. اچھا، یہ بھی صحیح سند کے ساتھ جو صحابہ سلف صالحین ان سے قرآن مجید کا ترجمہ، ان کی تفسیر تبیین ہے، وہ موجود ہے. تو آپ اس کی طرف جائیے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر آپ اس وقت مختصر تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں تفسیر احسن البیان ہے جو اس وقت انٹرنیشنل لیول پر وہ قرآن مجید کی تفسیر ملتی ہے. اس کو دارالسلام بھی آن کر رہا ہے، پبلٹ کر رہا ہے. اور اگر آپ حج پہ جاتے ہیں یا عمرہ پہ جاتے ہیں تو سعودی گورنمنٹ اردو طبقات کے لیے تفسیر احسن البیان جو ہے وہ گفٹ کے طور پر دیتی ہے. اچھا، ٹھیک ہے. اس میں بھی تمام باتیں جو قرآن مجید کی تفسیر تبیین میں لکھی گئی ہیں وہ سند کے ساتھ، یعنی صحیح احادیث کے ساتھ ان کو اس کے اندر نقل کیا گیا ہے. اپنی رائے، اپنی مرضی، ان چیزوں کو نہیں. اس طرح حال ہی میں قرآن مجید کا ایک بڑا زبردست ترجمہ ہوا ہے. حافظ عبدالسلام بن محمد ایک بڑے عالم تھے، وفات پا گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا اور فہد بھائی بڑا ہی یونیک ترجمہ کیا. میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کا ترجمہ بہت سارے علماء نے، تمام مکاتب فکر نے کی ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ کہتے ہیں جی ترجمے والا قرآن نہیں پڑھیں گمراہ ہو جائیں گے. آج مولوی ایسے بھی ہیں، ان کے مولویوں نے ترجمے کیے ہوئے ہیں اور ان کے آگے جو چیلے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں 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 ترجمے سے نہیں پڑھنا آپ نے، نہیں تو گمراہ ہو جائیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. تو بھائی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حافظ عبدالسلام بن محمد نے قرآن مجید کا جو ترجمہ کیا، وہ قرآن مجید کے کچھ الفاظ ایسے ہیں جسے مفعول مطلق کہا جاتا ہے. اکیلے ترجمے سے تو واقعی ٹھیک بات سمجھ نہیں نا آتی سر، کانٹیکسٹ جب تک نہ پتہ ہو. نہیں تو انہوں نے، ہمارے عام مترجمین نے قرآن مجید کے ان الفاظ کو چھوڑ دیا تھا، ترجمہ نہیں کیا تھا. اچھا، یعنی قرآن مجید کے اندر ایک بہت سارے الفاظ ایسے تھے کہ جن کے تراجم پہلی کتابوں میں پہلے مترجمین نے نہیں کیے. حافظ عبدالسلام بن محمد نے قرآن مجید کے ایک ایک حرف کا ترجمہ کیا ہے، اس میں سے کوئی حرف بھی مس نہیں کیا. اچھا، الف لام میم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ الف لام میم تو اس کا تو حروف مقطعات ہیں نا، جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ان کا ترجمہ اللہ ہی جانتا ہے. ان کا ترجمہ ٹھیک ہے. تو آپ وہ پڑھیے، ان کی تفسیر ہے بہت ہی زبردست، 4 جلدوں کے اندر تفسیر القرآن الکریم.
صحیح ہے, اگر آپ کو میسر ہو. ویسے تو وہ اس پہ آپ کے پلے اسٹور میں بھی موجود ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اسے پڑھیے. صحیح, بہت اعلیٰ. اور بندوں میں بھی احادیث میں اگر آپ چلے آتے ہیں تو احادیث میں بخاری اور مسلم ان کو پڑھیے. صحیح ہے. باقی کتب احادیث میں صحیح بھی ہیں, ضعیف بھی ہے, اس میں صحیح اور اگر آپ بخاری اور مسلم کو بالاستیعاب پڑھ لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو دین کی بہت زیادہ سمجھ آ جاتی ہے. کچھ مسائل رہ جائیں گے وہ آپ علماء سے بھی رابطے کر سکتے ہیں, علماء سے پوچھنے چاہیے. اگر علماء کو اس دور میں دیکھا جائے, پاکستان کی اگر میں بات کروں تو پاکستان کے اندر کراچی کے اندر ایک بڑے عالم ہیں پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی, صحیح منہج کے اوپر, اور ان کا بہت سارا کچھ لٹریچر جو ہے وہ آن لائن بھی موجود ہے, ان کی تقاریر بھی, ان کے خطبات بھی. وہ بات کریں گے جو نپی تلی ہوگی, جو محتاط ہوگی, جو کتاب و سنت کے مطابق ہوگی. اب ان کو سنیے. اسی طرح جو ہے وہ شیخ الحدیث ہیں ارشاد الحق عصری, بڑا نام ہے, بہت بڑی کتابوں کے آتھرز, ریسرچ اسکالرز ہیں. ان کی گفتگو سن بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں. ان کی کتابیں موجود ہیں اردو میں بھی, عربی میں بھی, باقی کتب کے اندر بھی. اور اسی طرح اور بہت سارے علماء ہیں, آپ ان سے حق کی بات, جو بندہ اپنے مسلک کو صرف نہیں ڈیفینڈ کرتا یا اپنے مسلک کی بات نہیں کرتا, کتاب و سنت کی بات کرتا ہے, آپ اس کی بات سنیے. تو آپ کو خود کو کیوں ایک مسلک سے پھر آپ اٹیچ کرتے ہیں؟ اگر آپ اس اسکول آف تھاٹ کے قائل ہیں تو کیوں کہتے ہیں اہل حدیث ہیں آپ؟ چھوڑ دینا سر, آپ جو چیز اچھی لگے گی اس کو لے لیجیے گا, چاہے وہ اہل سنت کا ہی کوئی بندہ کہے, دوسرا اچھا میں اہل سنت تو ہیں وہ, سوری کیا ہو گیا, سلپ آف ٹنگ, مطلب میرا کہنے کا مطلب ہے دیوبند بندہ کوئی کہے, ٹھیک ہے, کوئی شیعہ بندہ کہے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی مسلمان ہی ہیں بھائی ہمارے, اللہ کرے آپ مانتے ہو انہیں مسلمان ہیں لیکن بھٹکے ہوئے ہیں, بھٹکے ہیں, چلیں غلطیاں ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کو کریکشن کی طرف جانا چاہیے, خالص کی طرف جانا چاہیے. اہل حدیث ہی ہونا چاہیے سب کو, یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خالص مسلمان ہونا چاہیے, نام چاہے کچھ بھی رکھ لے, ٹھیک ہے. اہل حدیث ہو جائے گا تو پرومننٹ ہو جائے گا کہ یہ قرآن اور حدیث ہی کو فالو کرتا ہے, تو بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو لفظ اہل حدیث سے چڑ ہے, نہیں رکھنا چاہتے, چلے جی, نہیں مجھے چڑ نہیں ہے, آپ سے مراد جنرل بات کر رہا ہوں یار, آپ بات اپنے دل پہ نہ لے جایا کریے. تو اگر آپ کو لفظ اہل حدیث نہیں اچھا لگتا, میں نہیں کہتا کہ آپ کسی پر ہی آ جائیے, لیکن آپ خالص کتاب و سنت پر آ جائیے, چاہے آپ کا نام کچھ بھی ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم یہی دیا نا, بما نزل علی محمد وہو الحق, اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا وہی حق ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا, وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان میں فرق ہیں, حق اور باطل کا امتیاز ہیں. جس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوگا, آپ کا حکم ہوگا, آپ کا ارشاد ہوگا, وہ حق پر ہوگا, وہ کوئی بھی نام رکھ لے. اب دیوبند تو ایک شہر کا نام ہے یار, اور یہ 1867 سے پہلے کوئی بھی دنیا میں دیوبندی نہیں تھا, تو اسلام تو صدیوں پہلے سے آ گیا. اب اسی طرح بریلی جو ہے وہ بھی ہندوستان کا ایک شہر ہے. اب پھر قادیانیوں کا کیا جرم ہے بھائی, وہ بھی تو ایک شہر سے بلانگنگ کرتے ہیں نا. تو اگر آپ اپنے آپ کو ان چھوٹے چیزوں سے نکال کر اصل اسلام کی طرف آئیں گے تو امت میں اتفاق اور اتحاد پیدا ہوگا. اگر میں دیوبند سے میرا تعلق ہی نہیں ہے, بریلی سے میرا تعلق ہی نہیں ہے, تعلق کیا ہوگا, میں وہاں پیدا ہوا ہوں یا میں پڑھا ہوں, تو میں اپنے آپ کو کیوں دیوبندی کہلاؤں گا یا بریلی کہلاؤں گا. اور آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں ایک بریلی نہیں ہے, 2 شہر بریلی ہیں. اچھا, وہ ایک جہاں پہ وہ مدرسہ تھا وہاں کی زیادہ بات کی, ایک الٹے بانس بریلی ہے, الٹے بانس بریلی, الٹے بانس, اور ایک رائے بریلی ہے. آپ بتائیں کدھر کے ہیں, نہیں ہے پتا لوگوں کو. تو یہ چیزوں کے اندر امت کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. امت کی کامیابی اسی میں ہے کہ کتاب و سنت کی طرف آ جائے. سیدھی سی بات ہے, اتفاق ہوگا, اتحاد ہوگا, کس پر ہوگا, میرے مولوی کو مان لو یا آپ کے مولوی کو مان لو یا بھائی کے یا کسی اور کو, نہیں بھائی, ٹھیک ہے. جب بھی اتفاق اور اتحاد ہوگا وہ خالص کی طرف آیا جائے گا. قرآن مجید کو مان لو, رسول اللہ علیہ وسلم کے احادیث فرامین کو مان لو, اتحاد ہو جائے گا, امت اکٹھی ہو جائے گی. میری ایک آڈینس میں سننے والا ایک بندہ ہے, ایک میری بہن ہے جو کہتی میں اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوں, یہ جو ضعیف الطبع اور سلیم الفطرت آدمی عجیب الخلقت اور مافوق الفطرت کتابوں اور انسانوں کے نام لے رہا ہے, مجھے اس کی کک سمجھ نہیں ہے, مجھے 33 نمبر لے کے پاس ہونا ہے, مجھے سیدھا سیدھا فارمولہ بتائیں بس. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے, کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اتنا بتا دیں کہ جس پر میں عمل کروں اور نجات پا جاؤں, نہ میں اس میں کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, نہ میں کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا. آپ نے اسے شہادہ دی, اس کے بعد کہا کہ آپ نے 5 نمازیں اس کو ادا کرنا ہے.
صحیح ہے. وہ نمازیں ہونی چاہیے مرضی کی نہیں, رسول کے طریقے پر ہونی صحیح چاہیے. ہے. یہ تو کر سکتی ہے نا وہ میری بہن یا بھائی. ٹھیک ہے. نماز خالص تلاش کر لے, ہوں پھر رمضان کے روزے رکھ لے. ٹھیک ہے. اگر صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دے دے, اور اگر مال ہے تو حج کر لے, زادرہ ہے تو. اور میں جو ان 5 چیزوں پر کلمہ شہادہ اس پر اور ان 5 چیزوں پر وہ ہمیشگی کر لے, جنتی ہے. اتنی بات بتائی ان شارٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ کہنے لگے اللہ کی قسم نہ میں اس میں زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا. اٹھ کے اپنی سواری پر جانے لگے, جا رہے ہیں, بیٹھے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا ہونا, اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے تو اسے دیکھ لے. اگر آج آپ مسلمان ہیں اور بھول بھلیوں میں پڑے ہوئے ہیں مختلف لوگوں کے طرف سے کہ پتہ نہیں میں کدھر جاؤں بھٹکے ہوئے ہیں, تو بھائی آپ انتہائی سادہ دین ہے اس کی طرف آ جائیے. اللہ کے اوپر آپ کا ایمان کامل ہو, اس کو تلاش کریے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا رشتہ مکمل نبوت اور امت کا ہونا چاہیے, اور آپ ان 5 چیزوں کا اہتمام کر لیتے ہیں تو یقیناً جنت ہوگی. زبردست, بہت اعلیٰ. مولانا میں چاہوں گا کوئی نہ ہماری آڈینس کو ایک فائنل میسج سر آپ نے دینا ہے, ٹھیک ہے, مگر اس سے پہلے نا آپ کے لیے سر ایک چھوٹا سا ہمارے پاس گفٹ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ گفٹ جو ہے نا وہ مفت میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ ہمارے ایک بڑے پیارے دوست ہیں جناب رانا حسن صاحب, ان کی یہ برفی ہے گھر سے گھر تک, ٹھیک ہے. یہ سر آپ کو ملے گی تب جب آپ اسے کھا کے بتائیں گے کہ فہد بھائی کیسی ہے, ٹھیک ہے. وہ کھا کے آپ نے بتا دیا ڈائبٹک تو نہیں ہے, الحمدللہ نہیں ہے, یہ بس آپ نے کھا کے بتانا ہے کہ کیسی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جواب دینا ہے یہ مولویوں کو میٹھا کیوں پسند ہوتا ہے. اچھا, اللہ آپ کو برکت دے, آپ نے تحفہ دیا. تحفہ دینا اور دینا سنت رسول ہے, اور اس کی برانڈنگ جو ہے اس سے پہلے میں نے سنی تھی آفتاب اقبال سے. ہاں جی ٹھیک ہے, لیکن آج میرے تک یہ پہنچ گئی ہے. کیا بات ہے. اب میں آپ کا شکر ادا کروں گا, ان کا بھی, رانا صاحب کا, رانا حسن بھائی کا بھی. بسم اللہ. وڈا سے لینا سر, ویسے تو پہلی بات یہ ہے کہ ملے گی ماشاء اللہ یہ اپنے شکل اور حلیے سے ہی بہت پیاری لگ رہی ہے. اور بسم اللہ, زبردست, بہت ہی اچھا. اللہ ان کے مال میں برکت دے, آمین. واقعی چیز بنائی ہے. صحیح. اچھا چلو بتائیں نا, اب یہ پسند کرتا ہوں. آپ نے کہا نا کہ علماء یار حلوے کو کیوں پسند کرتے ہیں, ہاں کیوں ہے, اور ان کی تو مطلب ٹونٹنگ بن جاتی, چھیڑ بن جاتی ہوتی ہے جیسے. اچھا, مزے کی بات ہے کہ میں اس طرح کا حلوہ کھانے کا عادی نہیں ہوں, مجھ سے 2 سے 3 چمچ اس سے زیادہ کھایا نہیں جاتا, وہ جو حلوہ ہوتا ہے نا. اچھا, لیکن میٹھی چیز کو پسند کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میٹھی چیز پسند تھی. کانا یحب الحلوہ. اب سمجھیے گا, آپ کو میٹھی چیز پسند تھی, اس کی عربی کیا ہے, کانا یحب الحلوہ. آپ میٹھی چیز کو پسند کرتے تھے, اور مولویوں نے پنجابی کا اردو کا حلوہ بنا لیا ہے. حلوہ میٹھی چیز کو کہتے ہیں, حلوون میٹھی چیز کو کہتے ہیں. اچھا, سویٹ ڈش کو حلوون کہیں گے. یعنی یہ برفی بھی حلوہ ہے عربک. اچھا, انڈرسٹینڈ. صحیح. اب لوگوں نے اس کو کیا بنا لیا ہے, حلوہ شریف. جہاں حلوہ وہیں مولویوں کا جڑوا, تو یہ نہیں ہے. یہاں تو گھامڑ اتنے لوگ ہیں, وہ لڑکی کے ڈریس پہ حلوہ لکھا تھا, کیا کر دیا تھا ہم لوگوں نے کہ یہ عربی کا لفظ ہے. اب یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا میٹھا ٹیسٹ کر لیتے ہیں, میٹھی چیز کھا لیتے ہیں, تو آپ کو ہاضمہ جو ہوگا نا اس میں آسانی ہو جائے گی. یہ طب کا اصول ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے اور اس کے بعد کوئی میٹھی چیز کھا لیتے, کوئی بھی میٹھی چیز. صحیح ہے. یہ علماء والا حلوہ نہیں تھا, لیکن یہ رانا صاحب آپ نے بہت ہی زبردست پروڈکٹ بنائی ہے. اور پہلے میں نے سنا تھا آفتاب اقبال صاحب سے, آج فہد اسلم کھوکھر صاحب نے یہ کھلائی بھی ہے اور تحفے کے طور پر دی ہے. آپ کا بھی شکریہ, اور رانا حسن صاحب آپ کا بھی شکریہ. صحیح ہے سر, زبردست. اب لیکن رانا صاحب یہ تحفہ صرف اتنا ہی قبول نہیں ہوگا. اچھا, دوبارہ یہ تو میں لے لوں گا. ہاں اچھا, اب یہ آئی ہوئی نہیں جائے گی, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میں نے ایک اسلامک سینٹر بنانے لگا ہوں. اچھا, ٹھیک ہے. یہیں کالج روڈ ٹاؤن شپ کا ایریا آگے ہو گیا, ایڈن ریزیڈینشیا میں. ٹھیک ہے. کیونکہ میرے پاس الحمدللہ کتابوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے, تقریباً 3 کروڑ روپے کی کتابیں ہیں جو میرے گھر کے اندر ہیں. ماشاء اللہ,
کیا بات ہے. انہیں کتابوں کے اندر میرے بچے رہتے بھی ہیں, سوتے بھی ہیں, کھیلتے بھی ہیں. کیا بات. چھوٹا سا گھر ہے, ٹھیک ہے, کتابیں ہی ہر طرف. اوئے ہوئے. اور میں چاہ رہا ہوں کہ انہیں پراپر ایک اسلامک انسٹیٹیوٹ میں شفٹ کیا جائے تاکہ اس سے عام لوگ بھی استفادہ حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے. میں اس کے لیے ایک کنال 2 مرلے کی جگہ ایڈن ریزیڈنشیا کے اندر بک کر چکا ہوں. اس کی کوئی پیمنٹ 10 لاکھ روپے ادا کر چکا ہوں. ماشاء اللہ. 1 کروڑ 80 لاکھ روپے میں وہ جگہ صرف طے ہونی ہے, فائنل ہونی ہے. اس کے لیے آپ سے بھی مجھے ذاتی طور پر ڈونیشن چاہیے, تحفے کے طور پہ. ٹھیک ہو گیا. اور آپ کے اگر آڈینس, آپ کے ناظرین کرام, ٹھیک ہے, اس میں اگر پارٹیسپینٹ کریں گے تو یقیناً ان کا پیسہ, یہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ صرف اور صرف مسجد اور مدرسہ یا اسلامک انسٹیٹیوٹ پر ہی خرچ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں اگر میرے ساتھ رابطہ کرنا چاہیں, ابھی نیچے اکاؤنٹ نمبر میں نے آپ سے ظاہر ہے میں لے لوں گا, تو اس میں نیچے اکاؤنٹ نمبر ابھی اسکرین پہ بھی آ رہے ہوں گے لوگوں کے پاس. ٹھیک ہے, میں ڈسکرپشن پہ بھی نیچے ڈال دوں گا. ٹھیک ہے, اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں انشاءاللہ. رانا صاحب میں یہ بہت اہم بات کہنے لگا ہوں. جی. اللہ کی توفیق سے میں جو ایک اسلامک سینٹر یا مسجد بنانے جا رہا ہوں وہ ایک اسلامی ماڈل ہوگا. اچھا. یہ نہیں کہ بہت خوبصورت ہوگی, نہیں, ہو سکتا ہے بہت سمپل ہو, سادہ ہو. ٹھیک ہے. لیکن اس میں کام سارے, میری کوشش ہے کہ وہ ہوں جو مسجد نبوی شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا خلفائے راشدین کے دور میں ہوتے تھے. آمین. اللہ آپ کو کام. ویلفیئر سینٹر, لوگوں کی خدمت, لوگوں کی ہدایت. اور پھر اہم بات, مسجد کو تالا نہیں لگے گا 24 گھنٹے. جو پہلے نہیں ہوتا تھا, کبھی نہیں ہوتا تھا. اب ہر مسجد کو نماز کے 15 منٹ 20 منٹ کے بعد تالا. یقین کریں اتنی دفعہ نماز پڑھنے گئے ہیں اور تالا دیکھ کے واپس. کتنا دکھ کی بات ہے. بہت دفعہ ہوا ہے. مسجد تالے کے لیے نہیں بنائی گئی بھائی, حالانکہ نماز کا وقت گیا نہیں ہوتا. جی. ہاں جی. ایک بات, اگر رات کو 2 بجے 3 بجے, میں ایک گناہگار بندہ ہوں, XYZ کوئی بھی, میں ایک گناہگار بندہ ہوں, مجھے دل کیا کہ یار میں اللہ کے گھر جا کر رو کے سجدہ کر لوں اپنے رب کو منانے کے لیے, اور آگے مسجد ہی بند ہے, میں کدھر جاؤں گا. صحیح بات. تو اس لیے انشاءاللہ یہ جو مسجد اور اسلامک سینٹر میں بنانے جا رہا ہوں یہ ایک مثالی ہوگا. میں نے ایک اسلام آباد میں ایک مسجد دیکھی ہے. صحیح ہے یار, میرا دل باغ باغ ہو گیا ہے. اس مسجد میں تالا نہیں لگتا. اس مسجد میں کوئی بھی آ کے لیٹنا چاہے, سستانا چاہے, آرام کرنا چاہے, رات گزارنا چاہے, اجازت ہے. کسی غریب کی بچی کو جہیز کی ضرورت ہے, کہتے ہیں ہمارے پاس آ جاؤ یار, نکاح کرو. ٹھیک, وہاں پر انہوں نے مسجد میں شادی ہال بنایا ہوا ہے. کیا بات ہے یار, مسجد میں شادی ہال. نماز کے اوقات میں نماز ہی ہونی ہے نا, عبادت کے اوقات میں عبادت ہونی ہے. باقی جو اتنا بڑا مسجد کا حال ہے کس لیے؟ صحیح بات ہے. آئیے سنت کے مطابق نکاح کیجیے, کھانا وانا کھا سکتے ہیں, سنت کے مطابق نکاح کیجیے. بہترین. وہ کھانا لوگوں کو خود پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا. یار ایکسیلنٹ بھائی, ماشاء اللہ, کتنا زبردست آئیڈیا ہے. لوگوں کو کھانا پرووائڈ کرتے ہیں. وہاں پر شادی ہوتی ہے, دلہن کو 10 جوڑے دیے جاتے ہیں مسجد کی طرف سے, دلہے کو 8-10 جوڑے دیے جاتے ہیں مسجد کی طرف سے. وہاں لنگر چلتا ہے, کھانا چلتا ہے بھائی. کوئی بھی بھوکا ہے وہ بھوکا نہ سوئے, خودکشی نہ کرے, مسجد میں آئے. آج میں یہ چاہتا ہوں کہ میری مسجد ایسی ہو کہ جہاں سے کوئی خودکشی کرنے والا خودکشی کی طرف نہ جائے. وہ اسے ایک ہوپ تو ہو کہ اللہ کا گھر ہے زمین پر, یار میں وہاں سے جاؤں گا تو مجھے میرے بچوں کے لیے کھانا مل جائے گا. ان کے مسجد کے باہر نا فریزر پڑے ہیں, 24 گھنٹے کھلے ہیں. کیا نام ہے اس مسجد کا, بتائیں نام ہے. 24 گھنٹے کھلے ہیں. آپ آئے ہیں, آپ کو بھوک ہے نا, فریزر سے کھانا نکالیں, لے کے چلے جائیں, خود بھی کھا لیں, گھر میں لے جائیں. یار سنٹورس مال دیکھا ہے جی, اس کے بالکل سامنے مسجد رحمت للعالمین ہے. ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر عبید الرحمان بشیر صاحب, بڑے اسکالر ہیں. صحیح ہے. وہ اس مسجد کو رن کر رہے ہیں, ہیڈ کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. وہاں پر انہوں نے باقاعدہ کنٹینرز رکھے ہوئے ہیں. وہ مختلف علاقوں میں جہاں مزدور کھڑے ہوتے ہیں نا, جیسے ہمارے یہاں امیر چوک ہے, چوک کا نام امیر ہے اور رہتے لوگ غریب ہیں, ایسے ہی. ٹھیک ہے. وہ مزدوروں کے پاس کنٹینر چلا جائے گا کھانے کا. انہوں نے ڈاکٹر علیحدہ سے رکھے ہوں گے, وہ جا کے ان مزدوروں کا چیک اپ کریں گے, ان کو ٹریٹمنٹ دیں گے, ان کو میڈیسن دیں گے. ٹھیک, ان کو کھانا پیش کریں گے. ساتھ میں معلم ہوں گے, علماء ہوں گے, وہ ان کو نماز روزے کی چھوٹی چھوٹی باتیں سکھائیں گے. یار یہ مسجد کا کردار تھا. آج مسجد کا کردار جھگڑے کے علاوہ کچھ نہیں رہ گیا, فرقوں کے علاوہ. تو انشاءاللہ میں ایسی ایک مثالی مسجد میرے ذہن میں ہے, اللہ نے چاہا, آپ لوگوں نے, آپ دوستوں نے ساتھ دیا, تو انشاءاللہ وہ ہوگی. اور ہر فرقے کے لیے وہ مسجد کا دروازہ کھلا ہوگا کہ آئے
اپنے طریقے کے مطابق نماز پڑھے, عبادت کریں, بہت نہیں منع کریں گے, اس سے زیادہ اللہ کی قسم نہیں کریں گے. کیا بات ہے, اس سے زیادہ خوبصورت تربیت دیں گے, تعلیم کریں گے. ہاں وہاں انہوں نے مسجد کے اندر, یار گھر ہے نا, اب لاہور میں دیکھ لیں, جی جی 3 مرلے کے 4 مرلے کے لوگوں کے گھر ہوتے ہیں. فوت کی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے, رشتہ دار آئیں گے دور دراز سے, رات کہاں رہیں گے. انہوں نے کہا بھائی آپ کی فوتگی ہو گئی ہے, آپ نے جہاں جانا ہے جا کے تعزیت ادھر کیجئے, رات کو ہمارے پاس آ کے ٹھہریے, مسجد میں ٹھہریے, آپ کو رہائش بھی ملے گی, آپ کو کھانا بھی ملے گا. بہت اچھا. کسی کی فوتگی ہو گئی ہے, کہتے ہیں آپ میت صرف ہمارے تک کال کر دیں, ہماری ایمبولینس جائے گی, آپ کی میت اٹھا کے لائے گی ہماری گاڑی, ہمارا عملہ آ کے اسے مسجد میں غسل دیں گے, کفن دیں گے, کفن دے کر آپ تک آپ کا پیارا پہنچا دیں گے. کیا ایک ویلفیئر سینٹر بن گیا ہے. میں کہتا ہوں کہ کمال ہے یار, یہ مسجد کا کردار تھا رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں. مجھے آپ نے ان بھائی سے کنیکٹ کروانا ہے, ٹھیک ہے, اب مجھے بہت تجسس ہے ادھر جا کے ویڈیو بنانے کا, ٹھیک ہے, لیکن پھر ایسے نہیں ہے. ہاں جی, پھر کیسے, پھر مجھے انشاءاللہ آپ کو ساتھ لے کر, وہ ٹینشن کیوں, وہ آپ کے بغیر ہم کیوں کریں گے. انشاءاللہ میرا اسلام آباد کا ایک چکر ڈیو ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ کافی لوگوں سے میری ملاقات اور پوڈ کاسٹ. اس چیز کو لوگوں کے سامنے لائیے. مسجد کا یہ مثبت چہرہ ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایسی چیزوں کو اگر ہر علاقے میں اڈاپٹ کر لیا جائے, مجھے بتائیں غریب رہے گا. غریب وہ کہتے ہیں اگر آپ کے گھر میں طلاق ہونے لگی ہے نا, طلاق سے پہلے مسجد آ جائیے, ہم آپ کو کاؤنسلنگ کریں گے, آپ کے مسئلے کو سالو کریں گے, گھر بچ جائے گا. یہاں تو آگ لگانے والے بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل صحیح ہے. انشاءاللہ یہ جو میں مسجد بنانے جا رہا ہوں کالج روڈ ایڈن ریزیڈینشیا کے اندر, صحیح ہے, اللہ کی توفیق سے میری کوشش ہوگی کہ اس کے اندر یہ جو چیزیں میں نے یہ باتیں کہی ہیں, اللہ کی توفیق سے اس میں کی جائیں. زبردست, بہت اعلیٰ جی. اس سے پیارا کنکلوژن میرے خیال میں کوئی ہو نہیں تھا سکتا. میں پوڈ کاسٹ کی وساطت سے آپ سب لوگوں سے اپیل کروں گا کہ جو بھی مخیر حضرات ہیں وہ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کے بھائی اپنا حصہ ڈالیں. بات بالکل ٹھیک ہے کہ مسجد بھائی ایک انسٹیٹیوشن ہوتا تھا اس طرح کا کہ جہاں پہ جا کر لوگ لرننگ کے لیے جاتے تھے, لوگ اپنے مسائل ڈسکس کرتے تھے. ہمیں تو آج یہ غلط العام بات کہہ دی, مسجد میں تو دنیاوی باتیں ہی نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. اور یہ میرے بھائی کہتے ہیں مسجد میں تو شادی بھی کر سکتے ہیں, مسجد میں میت بھی آ سکتی, مسجد میں آپ کی کاؤنسلنگ کر کے آپ کی طلاقیں بھی بچائی جا سکتی ہیں. تو ہمیں ضرورت پتہ کیا ہے کس چیز کی, ہمیں ضرورت ہے گوئنگ بیک ٹو دا بیسکس, وہی بنیادی باتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی, جن کے اوپر بھائی دھول جم گئی ہے, بلکہ میں کہوں گا ہم نے زبردستی جما دی ہے اپنے کمفرٹ لیول کے لیے, اپنے ذاتی مفاد کو پروموٹ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو واپس آ جائیے بھائی, اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلا لے کہ بھائی واپس آؤ, ٹھیک ہے. ود دیٹ سیڈ ڈو ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. عبدالقیوم بھائی بہت شکریہ سر آپ کی. جزاک اللہ خیر, آپ سے بھی مل کر بات کر کے بہت اچھا لگا. بہت شکریہ. اللہ آپ کو خیر کا ذریعہ بنائے.